गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। और ठंड का राज है बरकरार ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में। कराची जहां से मुतालिक हम यही देखते हैं ना कि वहां पे या तो गर्मी होती है या ज्यादा गर्मी होती है या अन्यवा गर्मी होती है, लेकिन वहां पे इस वक्त ठंड है, बेइंतहा ठंड है, पारा गिर चुका है और अभी कहा यह जा रहा है कराची में और ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो आज मैंने इस्लामाबाद में बैठे बैठे कराची का जिक्र क्यों किया? कराची वालों का दर्द ज्यादा है क्योंकि कराची में ठंड आती नहीं है। तो कराची में जनाब इस वक्त स्वेटर जैकेटें धड़ाधड़ में कहता हूँ बिक भी रही होंगी क्योंकि ज़ाहिर है कम शुएब आप तो कराची में रह के भी आए। मैंने ये सुना था कि कराची वाले जब बहुत ठंडा मौसम है तो हल्का सा पंखा चला ही लेते हैं, वहाँ पे ऐसा मौसम होता है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि वहाँ पे भी सर्दी है, वरना हम तो हीट वेव की खबरें सुनते थे कि भाई गर्मी बड़ी पड़ती है कराची में। समंदर के किनारे पे रहते हैं लोग, दूर दूर से पानी को देख के एंजॉय करते हैं। अब अच्छा लग रहा होगा उनको कि ठंड भी आ रही है, सी व्यू पे जाएंगे, कितना मजा। और आप ये देखें ना सलमा के जो कराची का मौसम है वो मरहूने मिन्नत है क्वेटा पे, बलूचिस्तान पे, वहां से ठंडी हवा आती है, ठंड साथ लेकर आती है और वो बर्फीली सी हवाएं होती हैं जो कि वाकई यख बरसता ठंड वहां पे फिर फील होती है। बस्ता स्कूल वाला नहीं, हाँ यख बस्ता, वो तो बस्ता पहन के जो स्कूल जा रहा है और जो उन बस्ते वाले बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं उन सबके लिए मसला है। जो बाइक पर छोड़ने क्या उसके लिए भी मसला है, और जो वैसे के घर करीब है वॉक करके जा रहे हैं तो और ज्यादा मसला है। ठंड बहुत ज्यादा है तो बच्चों को फुल पैक करके भेजा जा रहा है। एनीवेज चूंकि बात कराची की है तो हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कराची में इस वक्त मौसम कैसा है। बिल्कुल, सबा जावेद ने रिपोर्ट तैयार की है। शहर कायद में आज भी सुबह से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात भी दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम, जबकि दिन में दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शदीद सर्दी पड़ रही है इस वक्त भी, तो अभी कल से उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला दाखिल होगा जो पूरे सूबे बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का बायस बनेगा। इसी तरह की शिद्दत की वेव अगली भी होगी और पूरे सिंध में बेशतर जगहों पर टेम्परेचर 1 से 3 के दरमियान, कुछ एरियाज़ में कुछ में 2 से 4 के दरमियान, कहीं हो सकता है 0 तक भी पहुँच जाए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। मौजूदा सर्दी की लहर के दौरान कराची में पारा 5 डिग्री जबकि देही सिंध में कम से कम 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। कराची में आज रात तक सर्द हवाओं का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, जबकि माहिरीन के मुताबिक 21 जनवरी से शदीद सर्दी की लहर एक बार फिर कराची को अपनी लपेट में ले सकती है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कहाँ कराची की बात, अब जरा चलते हैं, हम रुख करते हैं हुंजा का। वहाँ कौन सा सूरज आग बरसा रहा है? नहीं, वहाँ पे भी आग नहीं बरसा, वहाँ पे और भी ज्यादा सर्दी है ना। ये हम देखे, पहले हमने इस्लामाबाद की बात की, फिर हमने कराची की बात की, अब जरा और ठंडे इलाके की बात करते। थोड़ी थोड़ी करके लोगों को ठंड लगे ना, एकदम से ना लगे। तो हुंजा का तारीखी गांव है अल्तज, जहाँ पे कराकोरम ल्यूड 5 जो सीजन था वो मुकम्मल हो गए। ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है जो हम दिखा भी रहे हैं। साथ साथ आइस हॉकी के खवातीन फाइनल में अल्फा लॉजिस्टिक्स की टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की है और मर्द आइस हॉकी टीमों का जो फाइनल था वो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम रहा है। शदीद सर मौसम के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले, उन्होंने मैचेस देखे भी, शिरकत भी की और इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। ये सबसे ज़्यादा फेस्टिव इवेंट होता है जो हमने भी आपको दिखाया है। ये जो आइस हॉकी हो रही है ना, झीलें जमी होती हैं, पर घूम फिर रहे होते हैं, टायरों वाले शूज पहन के लोग लगे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब ये देखना कि फिर बिलखुसूस अगर हम खवातीन को इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में देखते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है देखकर किस कदर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम फोकस करते चले जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो भी 8 साल बाद एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन, तो ये नई नई चीजें हम माशाल्लाह होते देख रहे हैं। जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात अब हम कर ही रहे हैं तो माइनस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हम जिक्र कर लेते हैं, जो कि सऊदी क्लब अल नसर को ज्वाइन करने के बाद पहली बार हमें एक्शन में जो है वो नजर आएंगे। और पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ दोस्ताना मैच के लिए रियाज ST11 के जो कप्तान है उनको नामजद किया गया है। और 37 साल रोनाल्डो लियोनेल मेसी की PSG के खिलाफ सऊदी अरब के अल हिलाल और अल नसर के जो खिलाड़ी हैं इन पर मुश्तमिल टीम की जो है क़यादत करेंगे। और रियाज में 19 जनवरी को होने वाला ये मुकाबला और इसके लिए 20 लाख से ज़ायद ऑनलाइन टिकट्स जो हैं इनकी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। देखते हैं किसकी दरखास्त एक्सेप्ट होती है। जबरदस्त जी। अच्छा शुएब, हम क्यों ना उन लोगों को याद कर लें जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन उनका काम हमारे दरमियान मौजूद है। जब भी हम उर्दू अदब की बात
کرتے ہیں, افسانوں کی بات کرتے ہیں, ایک نام جو بڑا کامنلی سننے کو ملتا ہے, جو بچے بچے کو یاد ہے, وہ ہے سعادت حسن منٹو کا نام. سعادت حسن منٹو کے افسانے اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے, اور وہ لوگ جو افسانوں سے لگاؤ رکھتے ہیں, اردو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں, وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ منٹو نے کس طرح اپنے افسانوں میں معاشرتی تلخیوں کو بیان کیا ہے. بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے تھے ان کے الفاظ کے چناؤ پہ, جس طرح وہ بے باک انداز میں مختلف چیزوں کا, مختلف واقعات کا اظہار کرتے تھے. تو یہ جو سارے واقعات تھے یہی منٹو کو منفرد بناتے تھے. ان کا اسلوب, ان کا جو سوچنے کا طریقہ تھا, یہی باتیں منٹو کو منٹو بناتی تھی. 68 ایئرز پہلے سعادت حسن منٹو ہم سے بچھڑ گئے, لیکن اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ان کے نام کی صورت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے پاس لاہور سے محمد شکیل ملک کی ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. سعادت حسن منٹو افسانہ نگاری میں ایک معتبر نام, جنہوں نے اپنے منفرد انداز بیان سے افسانہ نگاری کو الگ پہچان دی. 11 مئی 1912 کو بھارت کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہونے والے سعادت حسن منٹو کا تعلیمی کیریئر قابل ذکر نہیں, تاہم اس کے باوجود انہوں نے زمانے کے نبض شناس کی حیثیت سے زندگی کی تلخ حقیقتوں پر سے پردہ اٹھایا. یہ سعادت بھی سعادت حسن منٹو کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کو افسانوں کا موضوع بنایا اور اپنی تحریروں میں انسانی رویوں کی منظر کشی کی. سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ وہ افسانہ نہیں لکھتے, بلکہ افسانہ انہیں لکھتا ہے. سعادت حسن منٹو اردو کے وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اس سماج کے اور اس معاشرے کے مسائل اور اس کی خرابیوں کو بیان ہی پیش کرنے کی کوشش کی. منٹو کے افسانے مضامین اور خاکے اردو ادب میں بے مثال حیثیت کے مالک ہیں. ان کی تلخ مگر حقیقت پر مبنی تحریریں آج بھی زبان زدیں عام ہیں. منٹو کے افسانے محض واقعاتی نہیں, بلکہ ان میں معاشرے کے تضادات کی داستان ملتی ہے. انہوں نے اپنے بعض افسانوں میں بے باک کرداروں کو موضوع بحث بنایا, جن پر انہیں مختلف حلقوں سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ, ٹھنڈا گوشت, کھول دو ان کی بہترین تحریریں جانی جاتی ہیں. ان کے خاکوں میں گنجے فرشتے, لاؤڈ سپیکر اور دیگر شہرا آفاق تحریریں شامل ہیں. سعادت حسن منٹو نے نہایت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری, مگر انہوں نے اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. منٹو کی بات کی, ان کی ادبی خدمات کی بات کی. ذرا بڑھتے ہیں آگے. واصف صاحب کو یاد کرتے ہیں. ان کو ہم سے پچھلے 30 برس بیت گئے, لیکن ان کی تحریریں آج بھی یوں لگتا ہے کہ زندہ ہیں, ہمارے درمیان ہے. جو کام ہے یہی تو رہ جاتا ہے, انسان چلا جاتا ہے, خدمات رہ جاتی ہیں, کام رہ جاتا ہے. ان کی عملی اور ادبی خدمات, جب اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے لاہور سے عاصم نذیر نے رپورٹ تیار کی ہے, مل کر دیکھتے ہیں. تصوف, عشق حقیقی اور رومانوی لب و لہجہ واصف علی واصف کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں. 15 جنوری 1929 کو ضلع خوشاب میں پیدا ہونے والے واصف نے اردو ادب کو وہ وصف عطا کیا جس کے سحر میں آج بھی علم و ادب کے متلاشی ڈوبے ہوئے ہیں. ہر وہ نعمت جو تیری پسند میں ہے وہ ہمیں دے, بس ہمیں یہ ہے دعا. اور اگر اپنی پسند مانگے, ہماری پسند عام طور پر ہمارے نقصان میں ہے. ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کرنے کے بعد لاہور کے گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگریزی کیا. واصف علی واصف نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا, تاہم طبیعت میں درویشی کے باعث سرکار کی نوکری کو خیر بات کہہ کر تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ صادق کی زبان ہی صادق ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بھی وہ کمال کی تاثیر تھی. یوں لگتا تھا کہ الفاظ ان کے منہ سے عطا ہو رہے ہیں. حضرت واصف علی واصف نے یہ ملفوظات کی جو ایک صوفیانہ روایت ہے اسی کو آگے بڑھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کرن کرن اجالا ہے, قطرہ قطرہ کلثم ہے, اور ان کی جو دوسری ان کی جو نثری کتابیں ہیں تو ان میں بڑے مختصر جملے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو حکمت و دانش کی ایک بڑی گہرائی نظر آئے. واصف عشق حقیقی کے قائل تھے اور فانی کی بجائے بقا کے لیے باقی کی تلاش کے خواہاں تھے. قطرہ قطرہ کلزم اور دل دریا سمندر سمیت واصف علی واصف کی دیگر تصانیف آج بھی اہل علم و دانش کے لیے بیش قیمت خزانہ ہیں. محبت میں غیر کی رائے کو حرام قرار دینے والے واصف کا یہ وصف تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا محبت سے کیا. 18 جنوری 1993 کو علم و شعور کا یہ استعارہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا.
जनाब, उन लोगों को तो याद कर दिया जो दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया में आने वालों की भी थोड़ी सी बात हो जाए। हम सुनते थे कि चाइना में एक पॉलिसी बनी थी, जब ओवर पॉपुलेटेड था चाइना तो कहा जाता था कि एक फैमिली का एक बच्चा होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब आबादी थोड़ी सी कम हुई तो उसके बाद ये पॉलिसी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो पॉलिसी ख़त्म होने के बाद अभी चाइना में कम पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई है, सबसे ज़्यादा, यानी उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। और यही वजह है शायद कि हम देखते हैं कि चाइना में जिस तरह से इक्तिसादी तरक्की हो रही है, जिस तरह से वो मैन पावर को यूटिलाइज़ करते हैं, एक तो आबादी बढ़ने का तनासुब वहाँ पे कम है, फिर जो वसाइल की तकसीम होती है गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वसाइल पैदा किए हैं उनकी तकसीम ज़ाहिर है वो फिर उसी हिसाब से होती है। जितनी आबादी होती है, जितनी आबादी होगी उतना यूटिलाइज़ करेगी। अगर आबादी कम होगी तो लोगों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है शुएब, जो हम देखते हैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म हो गई, लेकिन लोगों में शऊर आ गया। लोगों को पता है कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, उनकी अपनी फैमिली के लिए क्या बेहतर है, और फिर एक फैमिली में अगर एक या दो बच्चे हैं वो उनको कैसी तालीम, सेहत, रोजगार, खुराक, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये शऊरी की बात है सलमा कि अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखें तो आज के दौर में जिस तरह हम देखते हैं कि वसाइल की कमी का सामना है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में, ऐसे में हमें ज़रूर ये प्लान आउट करना चाहिए। एक तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से कि एक माँ की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट एनी गैप, यानी वक्फे के बगैर पैदाइश, इससे भी आपकी हेल्थ मुतासर होती है। फिर ज़ाहिर है जो आने वाली ज़िंदगी है उस पर आप अगर फोकस ना कर पाएँ, उसको वसाइल ना फराहम कर पाएँ, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसके लिए रोज़गार के मौके ना हो पाएँ, उसके लिए वो माहौल ही ना हो जिस माहौल की आप ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए बेहतर यह क्या है कि हम सबको मिलकर ये शऊर बेदार करना है अपने आसपास, अपने पेयर्स में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों यारों में, अपने कोलीग्स में, कि इस मामले को इसी तरह से समझना सीखना चाहिए कि हमें अपने आइंदा आने वाली नस्ल के लिए इस माहौल को बचाना एक बात, और इसी माहौल को देखते हुए रिसोर्सेज को समझते हुए प्लान करना है। प्लानिंग का जो अमल है ये हमें करना है, ये इख्तियार दिया गया कि आपने सोचना है, ये शऊर हमें आना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बढ़ते आगे, जब शऊरी की हम बात करें, अगर आप कहीं जाएं और किसी जगह पे आपको लगे कि वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ आजकल वैसे भी मुझे कुछ इरिटेंट्स हैं, जैसे कि वेदर की वजह से, यानी जैसे सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, या कहीं पर अगर मैं जाऊँ वहाँ पे अगर स्मोकिंग कर रहा हो कोई, तो मुझे फ़ौरन से सांस का मसला होता है। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ मैं तो नहीं, बहुत से लोग और हो सकते हैं जिनको मसला हो। पैसिव स्मोकिंग की जब हम बात करते हैं उससे बहुत मसले होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों को उस माहौल में ना रखें जहाँ पे कोई और स्मोक कर रहा हो। ये जो स्मोकिंग का मैंने तुमहीद बांधी है, इसलिए बांधी है कि डेजिग्नेटेड स्पॉट होना चाहिए कहीं पर भी, किसी इदारे में भी और किसी रेस्टोरेंट में भी, किसी पब्लिक स्पॉट पर भी, कि अगर ओपन स्पेस है, डेजिग्नेटेड स्पॉट है जहाँ पर स्मोकिंग अलाउड है तो ठीक है कीजिए, नहीं अलाउड तो दूसरों का ख्याल कीजिए। इसी हवाले से एक बार फिर ये फैसला किया गया है, यानी ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी कई बार ऐसे फैसले हुए हैं। तो वाकई हुकूमत ने मुल्क भर में शीशा, ये जो हम देखते हैं ना शीशा कैफ़ेज़ होते हैं और शीशे की खरीदो फरोख्त हो रही होती है और लोग स्मोक कर रहे होते हैं, इसमें वेपिंग भी होती है सॉरी, इस पर पाबंदी आज करने का फैसला किया है। और ये बड़ा अच्छा फैसला है। ये जो आपको खांसी हो रही है ना, इस तरह की बहुत सारी खांसी से बहुत सारे लोगों की जान छूट जाएगी। और जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ज़ाहिर है उसको अच्छा रखने के लिए, देखें हज़ारों अरबों इंसान जब दुनिया में स्मोक कर रहे होंगे, वो हमारा अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या जा रहा होगा हमारे एनवायरनमेंट पे या हमारी ओजोन लेयर पे। ज़ाहिर है हम अपने मुल्क से इसका आगाज़ करेंगे और फिर जब इस पर पाबंदी होगी, हमारा माहौल अच्छा होगा, साफ़ सुथरी फ़ज़ा हमें सांस लेने को मिलेगी, हमारी आने वाली नस्लों को एक साफ़ फ़ज़ा में सांस लेने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर पार्क में या झील के किनारे पे या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हो, अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर या आपको अगर नींद के लिए मेडिसिन खानी पड़ती हैं तो वो आपको फिर नहीं लेनी पड़ती। इसकी एक अल्टीमेट रीज़न ये भी है कि जिस फ़ज़ा में सांस लेने के लिए रिसर्च की गई है वो ऐसी पुरफ़ज़ा खूबसूरत जगह होती है जहाँ पे लोग स्मोक नहीं कर रहे होते, जहाँ पे शीशा नहीं पिया जा रहा होता, जहाँ पे धुआं नहीं होता। इवन लकड़ी भी जो हम घरों में जलाते हैं उसका धुआं भी उतना ही नुकसानदेह है। तो कुदरत की जितनी शाहकार चीज़ें हैं, जब हम दरख्तों को देखें, झीलों को देखें, दरियाओं को देखें, पानी, सब्ज़ा, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, इन सब की खूबसूरती को बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो हम कैसे रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, जब हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो हमारे इस माहौल को नुकसान पहुंचाती है। देखिए ये सारी चीज़ें तो अपना किरदार अदा कर रही हैं, ये तो हमें वो खूबसूरती भी दे रही हैं, वो माहौल भी दे रही हैं, ऑक्सीजन भी दे रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बदले में, हम उनको धुआं दे रहे हैं, हम उनको पोल्यूशन दे रहे हैं, हम उनको कूड़ा करकट दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे
तो उससे क्या होगा कि जनाब वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते थे, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में वो सांस लेते हैं तो 36%, और दिमागी सेहत के लिए जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते थे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, जिनके भी कोई बैड इम्पैक्ट्स थे, उनके लिए 33%, और जिनको एज़मा था उनके जो मेडिसिन इस्तेमाल करते थे उसके 26% इस्तेमाल के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन हमारी यूज़ कर रही है, नंबर ऑफ पीपल में भी कमी आएगी, और फिर जो लोग दिन में 2 मेडिसिन खाते थे, हो सकता है उनको एक खानी पड़े, या हो सकता है बिल्कुल मेडिसिन से हट जाएं। तो एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है ये। और इसमें हम ये भी देखते हैं सलमा के लोग अक्सर कहते हैं ना कि मैं बोर हो रहा हूँ तो मैंने मोबाइल फोन यूज़ करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, बोर हो रहे हैं तो आप बाहर जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें अपने आप को, टाइम स्पेंड करें, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। वैसे बोरियत से याद आया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बोरियत जो है बड़ी ही कोई परेशान कुन चीज़ है, तो नहीं, बोरियत गनीमत है। आप भी हुए हैरान कि ये बोरियत गनीमत कैसे है, तो जनाब घबराना आपने नहीं है, ये वाकई गनीमत है। कैसे, ये आयशा रफ़ीक आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। दाग दहलवी ने ये मिसरा तो बहुत पहले कह दिया, मगर माहिरीन तहकीक के बाद बता रहे हैं कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये जहनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, मालूमात की इस भंबारी में बोरियत एक हिफाजती अमल है। एक नई रिसर्च और मुख्तलिफ तजर्बात के बाद न्यूरो साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बोर होने से इंसानी जहन की सलाहियतों में इजाफा होता है। बोरियत का जायजा लेने के लिए 42 अफराद पर तजर्बा किया गया। बोरियत तख्लीकी कामों के लिए मुफीद और सोचने समझने की कुव्वत में इजाफा करती है। माहिरीन का मानना है कि जैसे नींद दिमाग के लिए मुफीद है, इसी तरह बोरियत या महमसे की कैफियत भी दिमाग को तवाना बनाती है। बहुत से नामवर तख्लीकारों को अछूते ख्यालात तभी आए जब वो बोरियत से भरपूर काम कर रहे थे। बरतानवी माहिर नफ्सियात सैंडी मैन के मुताबिक जब बच्चे बोर हों तो वालिदैन को इन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए। यहीं से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर होंगी। ये तो तख्लीकी सलाहियतों की बात हो रही है जनाब। आप अपने बोर नहीं होना बिल्कुल भी, आपने अपने वक्त को यूटिलाइज़ करना है, और बड़ी अच्छी बात आपने की कि कुदरत के साथ कनेक्ट करें। देखिए कि कैसे चीज़ें होती हैं। शुएब, एक बड़ी अच्छी और भी चीज़ है, एक ऐसे स्कूल का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ही पुराना है, तकरीबन 120 साल पुराना स्कूल है, और ये है लकी मरवत में। अब इतने सालों के बाद भी अगर ये प्राइमरी स्कूल मौजूद है और 400 बच्चे यहाँ पे तालीम भी हासिल करें, तो मेरे लिए तो ये कम से कम बड़ी अनोखी बात है। लेकिन उस मंदिर से मुतालिक सलमा कहा जा रहा है कि उसकी हालत मखदूश है और उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये ना किया गया तो वो जो बच्चे वहाँ पे ज़ेर तालीम है, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत के लिए ख़तरा हो सकता है। तो लकी मरवत से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहाँ पर मंदिर में, जो सलमा आपने बताया भी, इतना पुराना ये मंदिर और वहाँ पर तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। यानी पहले मंदिर था, अभी उधर स्कूल के तौर पे उस पे तो अनवर ज़ैद ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। क़याम पाकिस्तान से पहले 1901 में लकी मरवत शहर में हिंदुओं का बनाया गया एक मंदिर आज भी मौजूद है, जो कि महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर इंतज़ाम है। ताहम महकमा तालीम की तरफ से इसमें 1961 में एक प्राइमरी स्कूल कायम किया गया, जो कि आज भी मंदिर स्कूल के नाम से जाना जाता है। बिलाशुबा ये एक तारीखी इमारत और सकाफती विरसा है। ताहम निहायत कदीम इमारत होने की वजह से अब किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, क्योंकि अक्सर कमरों की छतों में सुराखें और दरारें पड़ चुकी है। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि कई बार ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान की जानिब से इमारत को ख़तरनाक करार देकर महकमे तालीम को इमारत की तामीर नौ या स्कूल को किसी दूसरी इमारत में मुंतकिली के मुतालिक कहा जा चुका है। ताहम अभी तक हुकूमत या महकमे तालीम के हुकाम की तरफ से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस इमारत की तामीर को तकरीबन 120 साल हो चुके हैं और अब खस्ताहाली का शिकार है। लिहाजा हम मौजूदा हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इसकी जल्द अज जल्द तामीर नौ की जाए। कमरों में दरारों और छतों में सुराखों की वजह से अब एक हाल में 3 जमातों को बिठाया गया है, जबकि सख्त सर्दी के बावजूद स्कूल के बरामदों में बच्चों को तालीम देने का सिलसिला जारी है और सर्दी से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट्स बरामदों को लगाए गए हैं, जबकि क्लासरूम्स की बजाय बच्चे सहन में बैठे होते हैं। असातिज़ा का कहना है कि एक ही कमरे और हाल में कई जमातों को बिठाने से उन्हें तलबा को पढ़ाने में शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कमरों की खराबी की वजह से हम 3 क्लासों को एक ही क्लासरूम में बिठाते हैं, जिसकी वजह से हमें सबक पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। हमारा स्कूल काफ़ी ख़राब है, हम स्कूल में डर लगता है, लिहाजा हम इस नए स्कूल बनाए। लकी मरवत शहर में वाक़िया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2, जो मंदिर स्कूल के नाम से जाना जाता है, इसकी इमारत एक तारीखी और सकाफती विरसा है,
जो कि बरसगीर पाक हिंद की तकसीम से पहले हिंदुओं के ज़माने की याद दिलाता है। ताहम कदीम इमारत होने की वजह से अब ये किसी भी वक्त तलबा की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। ऐसे में महकमा तालीम और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस इमारत को एक तारीखी विरसा करार देकर इसकी तामीर नौ की जाए और स्कूल को किसी दूसरी मौजू इमारत में मुंतकिल किया जाए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 लकी मरवत की ये इमारत तकरीबन 120 साल पुरानी है और शदीद खस्ताहाली का शिकार है, जो कि हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक है। मरज़ेब मरवत, PTV न्यूज़, लकी मरवत। ये तो थी लकी मरवत से उस मंदिर में तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक खबर जिसको ज़रा हमें बेहतर करना है, उसकी हालत को बेहतर करना है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात करनी है। मुस्तकबिल ही की बात करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इससे कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और कैसे बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए आज के नौजवानों को, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के हुक्काम का मकामी लोगों को रियासती ज़मीन से बेदखल करने का ताज़ा तरीन इक़दाम कश्मीर को नौआबादियाती बनाने की तरफ एक और कदम है। नए आराजी कवानीन का नोटिफिकेशन कश्मीरियों का मुआशी तौर पर गला घोंटने और उनकी शनाख्त छीनने के मोदी के मज़मूम मंसूबे का हिस्सा है। हर कश्मीरी मुसलमान को अपनी सरजमीन से बेघर करना RSS BJP का ख्वाब है। जबरी बेदखली, गैर कानूनी जब्ती और अमलाक की मिसमारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की मुनज़्ज़म आबादकारी की इस्तेमारी मुहिम का हिस्सा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। बहादुर और पुरज़्म कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात होने वाली है, जैसे शोएब ने बताया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करेंगे। इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मुल्क की तरक्की में। मईशत बड़ा अहम किरदार अदा करती है और फिर उसमें छोटे छोटे से फैक्टर्स ऐड ऑन होते जाते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जो कि इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी किसी भी मुल्क की रिलाई कर रही होती है, क्योंकि जो लार्जर स्केल पे होता है उसके लिए ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, वसाइल ज़्यादा चाहिए होते हैं, फिर उसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जगह जगह छोटे छोटे सेटअप्स नजर आएंगे, स्टार्टअप्स नजर आएंगे और हर इंडिविजुअल आपको किसी ना किसी कैपेसिटी में सर्व करता हुआ नजर आएगा और ये सारी चीजें मिलकर एक बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट मुल्क को दे रही होती हैं और फिर एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा रोल होता है उसका। इस सब पे बात करेंगे। और अभी अगर हम SMEs की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो तकरीबन 32 लाख उनकी तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में। अब इसमें कितनी गुंजाइश मजीद मौजूद है और ये जो 32 लाख लोग काम कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ये कितनी पॉलिश्ड है, इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री कितना ज़्यादा हमारे GDP में रोल प्ले कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मोहम्मद रज़ा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर एक तो पहले हम ज़रूर जानना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए डिफरेंस। एक तो हम बड़ी कॉमन टर्म यूज़ करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और एक है स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल इंडस्ट्री। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? ये जी इस तरह है कि ये हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये हमारे हर प्रोविंस में इनका एक सेटअप है। अच्छा। और जिसको हम SIDB स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ही इसको मतलब हेड करती है, डील करती है। तो ये तमाम इसमें फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं। अच्छा। जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 17 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। तो वो उसके स्टेट्स के अंदर जो है ना फिर स्मॉल इंडस्ट्री होती है। अच्छा। और वो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं उसमें, और वो उनका एक इंडिपेंडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिस्टम होता है। और अच्छा। असल में ये होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को बेहतर करता है। इसको सर अगर आप और एक्सप्लेन कर पाए मुझे कि
اسمال سے کیا مرد ہے کہ واقعی بہت چھوٹی سی وہ انڈسٹری ہوتی ہے, چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے یا صرف نام اسمال ہے؟ نہیں جی ایسے نہیں ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا اسٹارٹ اسمال, تو وہ یہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے. جیسے آپ جو بھی ہوتا ہے اسکول میں جاتا ہے, پھر کالج میں, پھر یونیورسٹی میں, تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے بھی یہ اسمال یونٹ ہوتے ہیں, اور یہ مطلب اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ کی ہوتی ہے. ہاں, یعنی کوئی بھی انڈسٹری جب سٹارٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک اسمال سکیل سے, تو اسے ہم اسمال انڈسٹری کہتے ہیں. یس. اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہر صوبے میں ڈسٹرکٹ جو ہے مقرر ہیں. ہاں ہاں. ان ڈسٹرکٹس کو یہ درجہ دیا گیا ہے. ہاں ہاں. تو کیا اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے؟ اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اس میں زونز ہوتے ہیں مختلف, جس طرح زونز ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا ایک ساؤتھ کا ہے, ایک درمیان میں جو پشاور سے لے کے صوابی مردان, اور ایک ہم لوگوں نے ابھی ریسٹرکچرنگ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک ہری پور سے لے کر سوات تک, تو ایسے زوننگ کر کے اس میں انڈسٹریل اسٹیٹس ہوتے ہیں. اچھا سر, کیا اس کا تعلق ای کامرس سے بھی ہوتا ہے, یا یہ جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے انڈسٹری صرف یہ اس میں شامل ہوتی ہے جو 32 لاکھ کے ہم بات کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ اس میں یہ بھی انگیج ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب پنجاب میں اور سندھ میں بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ڈیفرنٹ آپ کو پھر انسینٹیو اس میں ملتے ہیں. کیا انسینٹیوز ہوتے ہیں؟ کوئی بھی اگر شخص ہمیں سن رہا اور وہ سوچے کہ اس نے اس ڈسٹرکٹ میں جس کو درجہ دیا کہ وہاں پہ اسمال انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہونا ہے, انسینٹیو کیا ملے گا اس میں؟ اگر آپ یونٹ لگاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر پروونس کی انڈسٹریل پالیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کے پی کی بات کر لیتے ہیں. ہاں, مطلب کے پی میں جیسے ہماری ایک پالیسی بنی ہے, اس کے بعد پھر ہم نے ریویو کیا اس کو دوبارہ, تو اس میں پھر آپ کو زوننگ کے ساتھ پھر ٹیکس کا بھی ہوتا ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ مطلب انرجی کا سسٹم, بجلی کا سسٹم انڈیپینڈنٹ فیڈر ہوتا ہے, انٹرپٹڈ, جو مطلب. اچھا, اس میں وفاق کا کتنا رول ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک پالیسی ہوتی ہے جو صوبوں کے لیے بن رہی ہوتی ہے, جیسے وفاق کی طرف سے جب ٹیکسز جب اپلائی کیے جاتے ہیں تو آئی ٹی انڈسٹری پہ چھوٹ دی گئی تھی تاکہ آئی ٹی جو سیکٹر ہے ہمارا وہ زیادہ گرو کرے, تو کیا صوبے بھی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ صوبے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, وفاق کی اپنی ہوتی ہے؟ نہیں جی, یہ ساری ہوتی ہے کیونکہ اب آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بنی ہے اس میں ہمارا بیک بون جو ہے نا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, اور یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو لیڈ کرتی ہے یہ. اور اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں اس کو پروونس میں اس کو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کے تھرو اس کو آگے لے. ہماری اکانومی میں سر کتنا رول ہوتا ہے ان اسمال انڈسٹریز؟ ہماری تو جی یہ بیک بون ہے, ایسے سمجھیں کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو یوتھ انگیج ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ کا ٹیم بن جاتی ہے اس میں, اور ٹیم سے پھر آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں مینوفیکچرنگ, ویلیو ایڈیشنز اور ایگرو بیسڈ ہے ہماری ہے. یعنی ایگرو بیسڈ سے کیا مراد ہے؟ اب ایگرو بیسڈ ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا, مطلب آپ اس کو فوڈ پروسیسنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ سیڈ کا ڈیفرنٹ سیڈز کا سارا کا سارا اسمال انڈسٹری جو ہے وہ ایگری سے ریلیٹڈ ہے. نہیں, ہماری جو ملک کے ساتھ ہے, ویسے تو اس کے بہت سارے آئی ٹی کے ساتھ بھی ہے, کافی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں نا, لیکن ہمیں جو سوٹ کرتا ہے, ہمیں جو کنڈیشن جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس میں خواتین کا رول کیا ہے؟ ہاں, خواتین کا اس میں ویلیو ایڈیشن میں آ جاتا ہے, اس میں مارکیٹنگ میں آ جاتا ہے, اور ماشاءاللہ وہ اس میں سر صرف ویلیو ایڈیشن ہے کیونکہ خواتین پہ بڑی انڈسٹریز مطلب انٹرپرینورز بڑی آ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین کے. جی, تو اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے مطلب اس کو خواتین کو انگیج کرنے کی ایک اسٹریٹجی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ ہاں, وہ ان کو بالکل یہ ڈفرینٹ چیمبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے, اور ان کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں, ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے, اور ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایگزیبیشنز جو ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو انگیج. اور وہ ایگزیبیشنز ادارہ کرتا ہے؟ ہاں, وہ پروونشل فائنینشلی بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. فائنینشلی جب آپ کا کام چل جاتا ہے تو پھر فائنانس تو ویسے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں یا وہ بس آپ نے پروموٹ کر دیا سو کر دیا؟ نہیں جی, وہ ہوتا ہے جی, the thing is کہ اصل چیز ہوتی ہے آئیڈیا, اور آئیڈیا کے ساتھ آپ کی پلاننگ, اور پلاننگ کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی, کہ آپ کی اسٹریٹجی کس طرح ہے یہ. اور پیسوں کی بات ہے وہ تو ایز اے آپشن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب اگر کسی کے وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس آئیڈیا ہے, وہ آپ کے پاس آئے گا تو ادارے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. ہاں, ڈیفرنٹ بینکس ہیں, ابھی میں وہ ان کے ساتھ اگر اپنا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ان کے ساتھ وہ مطلب ڈسکس کریں, فیزیبلٹی پلان لے کر آئیں گے, اور ذرا جو بینک ہے وہ ان کو ایگزیکٹلی سپورٹ کرتا ہے, سپورٹ کرے گا, اور پھر آپ لوگ اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہاں, ہم یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں ان کو لینڈ جو ہے نا, یہ پھر ان کو بڑے مطلب کنٹرول پرائس پہ. کون سی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں سر کے پی میں؟
کے پی میں تو جی اب آپ میں تو ڈیر اسماعیل خان سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے، پھر کوہاٹ میں، کرک میں، بنو میں، یہ ہمارے صدرن میں آ جاتا ہے. یعنی بنو پورا انڈسٹریل اسٹیٹ کا درجہ رکھتا ہے کہ بنو میں کچھ حصہ ہے؟ نہیں پورا نہیں، بنو میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. ہاں وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور وہاں پہ کوئی جائے تو اس کو لینڈ آسانی سے ملے گی، گورنمنٹ سپورٹ کرے گی، بینک تو چلو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ تو اینی کیس کرتے ہیں، بالکل آپ کا ادارہ سپورٹ اس میں یہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی گورنمنٹ وینیو پہ کام کر رہے ہیں نا تو آپ کی وہ آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی اور وہ تھوڑا سا اس کو آپ کو ایزی ہو جاتا ہے. سر آپ نے کہا کہ یہ جو اسمال انڈسٹریز ہیں یہ ہماری بیک بون ہے، کیا سی پیک کے ساتھ بھی اس کا کوئی کنیکشن ہے، کوئی رول ہے سی پیک میں بھی اسمال انڈسٹریز؟ بالکل جی، یہ سی پیک کے ساتھ اس لیے کہ سی پیک کا بھی جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے. اور جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں، انڈسٹریل پارک بنا رہے ہیں، لیکن اگر یہ اسمال انڈسٹری جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ نرسری کا کام کر رہی ہے، تو جب آپ شروع سے کسی چیز کے اوپر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کی ٹیم ڈیولپ نہ ہو، تو آپ بڑے یونٹس پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو جیسے اب آپ دیکھیں پی ٹی وی کا یہ بھی ایک نرسری کا کام کر رہی ہے، مطلب کتنے عرصے سے، یا آپ لوگ یہاں سے اسکل آپ کی امپروو ہو جاتی ہے، پھر دنیا میں لوگ اس پہ ہوتے ہیں. تو یہ اسمال انڈسٹری پورے پاکستان میں جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں اسمال انڈسٹری، وہ یہ نرسری کا کام کر رہے ہیں. اور سی پیک کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کا کلچر انٹروڈیوس ہو جائے، اور زیادہ تر اس میں یوتھ انگیج ہوتی ہے، خاص کر یونیورسٹی کے آ جاتے ہیں، ٹیکنیکل، جو کہ زیادہ اچھی بات ہے. ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشن والے جو ہوتے ہیں، جو ٹیوٹا کہتے ہیں. اور یونیورسٹی کا ہم لوگوں نے جو کام کیا تھا اس میں یوتھ ریسرچ انالیسس پروگرام کے تھرو کیا تھا. کہ جیسے ہماری یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے اکثر ریسرچ R&D ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ پیپر ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے ہی جو ڈیر اسماعیل خان کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ تھی اس کو ہم نے گومل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کلب کر کے، ساتھ میں ٹیوٹا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشن ان کے ساتھ وہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہ انہوں نے ان کے سواٹ انالیسس کے تھرو انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ کی، اور وہ جب بنی، آپ یقین مانیں کہ اسی ماڈل کو پھر پورے پروونس میں کاپی کیا گیا ہے. اب سر کے پی میں ذرا ڈائنامکس مختلف ہے. اگر ہم پنجاب یا سندھ یا دیگر حصوں کی بات کریں تو یہاں پر خواتین کو انگیج کرنا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. کیسے خواتین کو انگیج کرتے ہیں آپ اسمال انڈسٹریز کے ساتھ؟ یہ اس کا بہت ہی آسان اور شارٹ طریقہ ہے کہ جیسے ہمارے ادھر پنجاب میں یا اور پروونس میں ماشاءاللہ یونیورسٹی بڑی اچھی تکڑی یونیورسٹی ہیں اور وہاں ریسرچ بھی ہوتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آدمی وہاں سے آئیڈیا لے، اس کی پلاننگ کرے، امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بنائے. اور یہ آپ کو تو اسمال انڈسٹری کا تو آپ کو جگہ بھی مل جاتی ہے، آپ کو گورنمنٹ سپورٹ بھی مل جاتی ہے. پنجاب میں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ایون سندھ میں بہت اچھا کام. لیکن سر جب کیونکہ کے پی کی بات ہو رہی ہے، ڈائنامکس مختلف ہے، جیسے اسپیشلی بنو کی بات کی تو وہاں پہ خواتین کا باہر نکلنا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. کیا انڈسٹریل زونز میں ایسی فیسلٹیز، ایسے دفاتر، ایسے لوگ موجود ہیں جو موبلائز کریں لوگوں کو، اسپیشلی خواتین کو، یا کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین یا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایسا سسٹم کہ خواتین سوچیں کہ ان کو بھی باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، وہ اگر کام کریں بھی تو سیکیورلی وہ کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ویسے بنو کی خواتین ماشاءاللہ بڑی پاورفل اور بڑی اسٹرانگ ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر، لیکن وہ انوائرمنٹ کا تھوڑا سا ہاں انوائرمنٹ. اب تو آپ کو پتہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وہ ہے ٹرینڈ ہے، تو اس کے تھرو بھی آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر مینیج کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اوپر ہی بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیم کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آپ جدھر بھی ہوں تو آپ کا وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ اسپیشل جیسے ووڈ ورکنگ کا ہے، اس میں جو آپ کی ڈیزائننگ آ جاتی ہے، مطلب لیدر کے ہے تو وہ آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ چیزیں اس میں خواتین کا رول اس میں ہو سکتا ہے، مطلب پارٹنرشپ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مینیجیبل ہے، بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو اتنی لمبی ٹیم کا اور وہ ضرورت نہیں پڑتی. تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں سر اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈسٹری کی جو کہ بات ہو رہی ہے، اور انڈسٹری سے یہ سمجھنا اور یہ پوچھنا کہ انڈسٹری کی اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے موجودہ دور میں، اور پھر اس ریکوائرمنٹ کو کیچ کرتے ہوئے آپ نے اس انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنا ہے کہ وہاں پہ وہی کام ہو، وہی ریسرچ ہو، وہی پلاننگ ہو، وہی ایگزیکیوشن جو کہ ریکوائرڈ ہے اس دور میں. یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا یہ ہے نا کہ اب تھوڑا سا ہمیں جیو اکنامکس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جیو پالیٹکس کے اوپر بہت زیادہ چلے گئے ہیں.
تو اب ہماری جتنی یوتھ ہے یا جتنے بھی ہمیں مطلب ہمارا ماحول ہے، تو جیو اکنامکس کے اوپر جب ہم سوچ کریں گے تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ایون ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر وہ ہمارا اس کا رسپانس آ جائے گا۔ اچھا سر، کچھ سیکٹرز کا تو ہم نے ویسے ذکر کر دیا ہے کہ ہماری ایگری بیسڈ ہے زیادہ تر جو اسمال انڈسٹریز ہیں، اس کے علاوہ آپشنز کیا ہیں، کہاں کہاں پہ اسکوپ موجود ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، ای کامرس میں، ایگریکلچر کی ہم نے بات کر لی، اس کے علاوہ کیا کیا آپشن؟ یہ جی آپ یہ جتنے بھی فیلڈ ہیں نا، جو بھی فیلڈ سٹارٹ ہو رہی ہے جو مطلب لارج سکیل پہ آ جاتی ہے، وہ اس کا سٹارٹ ہمیشہ اسمال سے ہوتا ہے۔ تو جب اسمال سے آپ کو اس کو لے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ گرو کر کے لاسٹ اس میں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو کیپ کر دیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کو اس طرح سمجھے کہ انڈسٹریلائزیشن کا آپ کو انوائرمنٹ آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہے۔ کوئی ایسی ایگزامپلس نہیں آپ کے سامنے سر کہ جو اسمال انڈسٹری تھی لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپینڈ ہوا، ان کا لارج سکیل پر چلے گئے اور وہ اس جگہ سے کسی اور جگہ پر موو کر گئے، چینز اینڈ ایوری تھنگ؟ یس اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ جدھر بھی میں تو خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جدھر بھی ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہے اس کے ساتھ دوسری بنی ہے، سیکنڈ فیز میں بنی ہے اور تیسری، جیسے ایبٹ آباد کا میں آپ کو بتا دوں وہاں سیکنڈ بھی بن رہی ہے اور تیسری کے لیے بھی سوچ۔ اور یہ انڈسٹریل اسٹیٹ جب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر بنانی ہے تو اس کے لیے جگہ کیسے، اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ہم بلوچستان کی بات کریں جہاں پہ بیرن لینڈ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ انڈسٹریز لگ سکتی ہیں اور لگنی چاہیے، ایسے لینڈ کا انتخاب جو کہ بالکل لگے کہ یہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پہ اگر انڈسٹریز لگیں گی تو آبادی بھی آئے گی، ویسے بھی بڑے شہروں سے ہمیں بڑھنا چاہیے نئے شہروں کی طرف۔ دیکھیں جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس تو فلیٹ لینڈ ہے ایک تو ہمیں، اور جیسے بلوچستان کی بات کیا اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ٹرین تقریباً ڈیر اسماعیل خان کی بھی، اب ڈیر اسماعیل خان میں ہم نے ایک ڈیولپ کی ہے، دوسرا ہم سی پیک کے جو ویسٹرن روٹ ہے اس کے اوپر ہم تقریباً 4000 کنال کے اوپر۔ یہ ویسٹرن روٹ اگر کے پی کی میں بات کروں تو یہاں پہ کون سے علاقوں سے گزرتا ہے؟ یہ ہمارا یہ تقریباً میاں والی سے آگے جا کے نا ڈیر اسماعیل خان، اس پر کام ہو رہا ہے؟ یہ تو کمپلیٹ ہو گیا، جو سیکنڈ فیز کی ہم بات کریں انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں، ہاں اس کے اوپر ابھی زمین ایکوائر کر رہے ہیں سیکنڈ کا، اس میں ہم نے اپروول بھی دے دیے بورڈ کی طرف سے، ایون بنو جیسی جگہ میں ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں، سیکنڈ انڈسٹریل کا، پشاور کا سیکنڈ کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ کو دیکھ لیں، وزٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ ایک 200 کنال کے ایریا میں آپ کے تقریباً 5,500 بندہ انگیج ہو جاتا ہے اور تقریباً 50+ یونٹ آپ کے لگ سکتے ہیں۔ اور اس وقت کے پی میں اگر ہم بات کریں، سوری سلمہ، اگر کے پی میں بات کریں کہ اسمال انڈسٹری میں کتنے لوگ منسلک ہیں اس انڈسٹری سے؟ ابھی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے لیکن کافی اس میں لوگ انگیج ہو، کیونکہ آپ اس سے دیکھ لینا کہ جدھر بھی آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے نا وہ فل پیک ہے، وہ اس میں فل کام ہو رہا ہے، تو ہم سیکنڈ فیز میں علیحدہ اس کو وہ لگا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ آپ کا انرجی کا ایشو، جیسے اس پہ ہم سولر پہ جا سکتے ہیں، مطلب ہمیں اس کے لیے بہت ہیوج سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، اور انٹرپٹیڈ لائٹ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کے شفٹس پھر چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ونڈ پہ جا سکتے ہیں، جیسے سندھ میں ہمارا ونڈ پہ، تو یہ ونڈ مل جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا ہمیں اتنی زیادہ انرجی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں پھر اصل بات جو ہے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کی اکانومی کو بہتر کرتی ہے، لوگوں کو روزگار دیتی ہے، لوگوں کو سکل کرتی ہے، تو اسی سے پھر بلکہ وہ جو لوگ جاب کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں وہ پھر کچھ ٹائم کے لیے جاب دینے پہ آ جاتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا سر، یہ تو ہم نے بات کر لی، آلریڈی انڈسٹریز موجود ہے، 32 لاکھ جو ہے وہ بزنسز موجود ہیں، اب وہ ظاہر ہے گرو کریں گے، لیکن کیونکہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز آپ نے بتایا کہ وہ بھی اب انڈسٹریلائزیشن کا ہے، اس کے لیے جگہیں کون کون سی انڈسٹریز میں انویسٹ کرنا ہے، کہاں کہاں پہ کس چیز کو گرو کرنے کے لیے، فلرش کرنے کے لیے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے؟ یہ جب انڈسٹری پالیسی بنتی ہے تو اس میں سارا یہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں سب کچھ ہر پروونس کی بنی ہوئی ہے، مطلب یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس پروونس میں یہ انڈسٹریز ریکوائرڈ ہیں اور اتنے اسکیل پہ ریکوائرڈ ہیں۔ بالکل، بس یہ سارا انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ کسی نے ابھی کام کرنا ہے، the thing is تھوڑا سا فوکس چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا تاکہ وہ اس طرف راغب ہو جائیں، اس کے لیے یونیورسٹیز بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل، تو وہ اور یہ میڈیا بھی خاص کر اس کے اوپر بڑا وہ کرتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں نا ہائی رسک ہائی پروفٹ، تو وہ رسکی بھی بہت زیادہ ہے، ہائی رسک ہائی ریٹرن، بالکل صحیح تو وہی والی بات ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ان کو اگر فوکس کر دیا جائے اور ڈائیورٹ کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا پورا کلچر ہی چینج ہو جائے گا۔ بالکل، اور جس طرح کے انڈر سی پیک ہم لوگوں کا جو ابھی فوکس کر رہے ہیں، ایون
मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम जो चाइना में है, तो वो भी हम वहाँ से भी कॉपी वो क्या है? वो जी जैसे उन्होंने एग्रो बेस का मैं आपको दे दूं, जैसे टनल फार्मिंग हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये इनकी वैल्यू एडिशंस और ऑर्गेनिक के ऊपर बड़ा वो काम कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम अपने एरिया में और ये हमारे लिए आसान है उनसे वो चीजें लेना। हाँ, कॉपी करना तो बहुत आसान है ना, वो तो और हम मास्टर हैं। नहीं, हम तो खैर वैसे जेन्युइन की भी मास्टर हैं। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी चीजें बन रही हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप दोनों दिल पर ले गए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। स्मॉल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे और कैसे मुख्तलिफ सूबों में काम हो रहा है और कैसे नौजवानों को इस तरफ हमें राग़िब करना है। ज़ाहिर उसमें यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा अहम रोल है। उसमें अगर हम ऐसा प्लान देख सकेंगे जिसमें गवर्नमेंट का ज़ाहिर बड़ा अहम रोल होता है, गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को यही नौजवान आगे लेकर चलेंगे अगर वो स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, नौजवानों ही की बात मज़ीद करेंगे। पाकिस्तान को जो सैलाब की तबाहकारियाँ और ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों से जो चैलेंजेस का सामना है, उनकी रीकंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो पैकेज आएगा, जो फ़ंड्स दिए जाएंगे, ये मुतासरीन की बहाली के लिए, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, हम देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स में जो है वो रहने पर मजबूर हैं। और बतौर पाकिस्तानी ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर जो मौसमियाती चैलेंजेस से इफ़ेक्टेड लोग हैं, हम आगे बढ़ें और उनकी मदद करें। हर कोई जानता है कि जब उस्मानियों के सर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा तो वो तालीम, सेहत और तिजारत में आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम महल और बादशाह हजरात के दरमियान फासला पैदा करेंगे। अगर हमें अपना दिफा करना है तो बहुत होशियार रहना होगा पाशा। गद्दार कल की सुबह नहीं देख पाएगा। मैं हर उस शख्स से हाथ मिलाऊंगा जो अब्दुल हमीद के खिलाफ हो। मेरे मुखालिफ काम करने वाले जिंदा नहीं रहते। क्या ये इंसान अपने होश को बैठा है शिवनाज? अगर वेम्बरी साहब की जस्तुजू भी हमारे राज तलाश करना है तो जरूर कोई शख्स है जो उन्हें मजबूर कर रहा है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो अब्दुल हमीद से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। आज रात हर चीज वाज़ेह हो जाएगी पाशा। असल चेहरा हम बेनकाब करने जा रहे हैं। गद्दार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात इकबाल की करेंगे, उनके ख्याल की करेंगे, उनके तसव्वुर की करेंगे, उनके अफकार की करेंगे, उनकी फ़िलासफ़ी की, उनकी सोच की, उनके कलाम की। हम डेली बेसिस पे यही कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे तसव्वुर तकदीर इकबाल का क्या था, इंसान कामिल ये क्या तसव्वुर था, इकबाल ने इसको कैसे एब्जॉर्ब किया, और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, क्यों इंसान को पैदा किया गया, तख्लीक किया गया। इकबाल की नज़र में, उनकी फ़िक्र में, उनकी सोच में और उनकी सारी जो उन्होंने जो जितना इल्म हासिल कर पाए उससे क्या उन्होंने सीखा और क्या वो सिखाने की कोशिश करते चले गए, इस पर बात करेंगे। माहिर इकबालियात अब्दुल जलील साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, इंसान कामिल इकबाल का फ़लसफ़ा क्या था इससे मुताल्लिक? देखिए, इकबाल के नज़दीक इंसान में कामिल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। बेशक। और उसकी उन्होंने मसलन अगर आप शिकवा जवाब शिकवा पढ़ें तो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आता है, जब शिकवे के जवाब में, जवाब शिकवा में, तो रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं इकबाल को कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। लोहो कलम मतलब ये है कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना, हमारी तकदीर लिखी हुई है। तो अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का मुज़ाहरा किया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का जो खासा है, एक तो यह है कि यकीन, मोहकम ईमान, और दूसरा जो था वो था उनका एक अमल जो कि अल्लाह ताला की, जो कि रब्बुल इज़्ज़त की
ایک منشا کی عکاسی کرتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس طرح اقبال نے اپنی ایک ہے کہ وہی اول وہی آخر، قرآن لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الحباب، گنبد آبگینہ تیرے وجود میں حباب، کہ یہ تمام کائنات جو ہے یہ تیرے وجود میں ایک حباب کی طرح، ایک بلبلے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ تو اقبال نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنا نائب کے طور پہ، جو قرآن مجید میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور اس نے فرشتوں کے سامنے یہی کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے پیدا کیا. فرشتوں نے حالانکہ اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنا نائب پیدا کر رہے ہیں، خلیفہ پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو تو ہر شخص جو ہے اپنی ذات میں ایک کبریائی ظاہر کرے گا اور وہ یہ قتل کریں گے ایک دوسرے کو اپنی ایگو میں آگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے انہیں کہا کہ جو میں نے اسماء الحسنہ سکھائے، فرشتوں سے کہا کہ آپ بتائیے. انہوں نے حضرت آدم نے اسماء الحسنہ جو ہے وہ بیان کیے جن کی. تو اسماء الحسنہ بیسیکلی کیا ہے؟ اسماء الحسنہ ہے کہ تمام کائنات کا علم جو ہے ان اسماء الحسنہ میں ہے، اور اس کا نالج اللہ نے انسان کو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور قرآن مجید میں ہے جو کہ میں نے انسان کو اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی کمانڈ دی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جو روح ہے I have infused my own spirit in him، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی. روح کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ایٹریبیوٹ سے جو اللہ کے انفینٹ ہے وہ فائنائٹ فارم میں انسان کے اندر کی ہے. تو یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اقبال نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے بڑا اچھا کہتا ہے. اقبال نے ڈیفائن یہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ تو شب آفریدی من چراغ آفریدم، ہے اللہ تو نے رات بنائی تو میں نے کیا کیا؟ چراغ آفریدم، میں نے چراغ بنا لیا تاکہ اندھیرا دور کیا جائے. ٹھیک. تو نے ریت بنائی، یو ہیو کریٹڈ سینڈ، آئی ہیو میڈ مرر آؤٹ آف اٹ، میں نے وہاں سے مرر بنایا. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں آئی ایم اے کو ورکر آف گاڈ، میں اللہ تعالیٰ کی اور میری ڈیسٹنی جو ہے آئی ایم پری ڈیسٹنڈ ٹو فلفل ہاف فنش اسکیم آف دس یونیورس. یہ جو دنیا کی جو اس کائنات میں جو ہاف فنش اسکیم ہے تیری، اس کو پورا میں کروں گا. کارے جہاں دراز ہے ابھی میرا انتظار کر. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ ابھی میرا انتظار کر. اور یہ اقبال کے نزدیک جو ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھیجے گئے اس دنیا میں انسان کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے اس کا کون سا مقام اسے جو عطا کیا ہے خلافت کا، وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے، کس طرح حاصل کر سکتا ہے. سر یہیں سے گفتگو کو اب ہم کنٹینیو کریں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، نیوز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. خوبصورت سی گفتگو جو کہ جاری تھی، اسی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی تھی اقبال کے نظریات سے متعلق، بات ہو رہی تھی کہ اقبال نے انسانی وجود کے فلسفے کو کیسے بیان کیا اور انسان کی تخلیق سے متعلق اقبال نے کیا کہا. کیونکہ انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انسانوں کے جو نظریات ہیں ان کا تخلیق سے کتنا تعلق ہے، اور پھر نظریاتی وحدت کا کیا کردار ہے ایک ملت کے تصور میں، یا جب ہم نیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سب پہ بات کرتے ہیں. عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر ایک تو آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو بھی کیجیے گا. انسان کی تخلیق اور پھر نظریاتی وحدت، ان دونوں کا کنیکشن کیا بنتا ہے؟ دیکھیں اقبال کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک تو جو انسان کا کانسیپٹ وہ قرآن کے تھاٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا خلیفہ کے طور پہ اس زمین پہ بھیجا اور اپنے اوصاف اسے عطا کیے. ٹھیک ہے. اور جس طرح اقبال نے کہا کہ بھائی میرا دس مین از اے کو ورکر آف گاڈ. اقبال نے کہا کہ اور میں نے کیا ہاف فنش اسکیم آف آل مائٹی گاڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو میں نے فنش کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. جس طرح یہ تھی. چنانچہ انسان کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ منشا جو ہے وہ اپنے کریٹیو پوٹینشل سے کر سکتا ہے. جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو، اور یہ صلاحیتیں جو ہیں
قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ پہلے سپارے میں ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے سب سے، وہ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل یوم ہوا فی شان، کہ میرے ہر لمحے کی نئی شان ہے. یعنی کہ میں ایک لمحہ جو کریٹ کرتا ہوں اٹ کیریز اٹس اون گلوری، اس کی اپنی ایک یونیکنیس ہے، اس کو ریپلیکیٹ نہیں کرتا آگے. ہر لمحہ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہر انسان ایک کریٹو ہونا چاہیے، وہ امیٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، اوریجنل انسان ہونا چاہیے. اور یہی کانسیپٹ اس کا خود ہی کا ہے کہ ڈسکور یور اوریجنل سیلف. اور اوریجنل سیلف کو ڈسکور کرنے کے لیے اقبال نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے، جو عشق کا کانسیپٹ دیا ہے وہ اسی سے وابستہ ہے. عشق کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کا جو تمام ایک رول ماڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ انسان کامل ہے اور اس کی ایک وجوبی وہ دیتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ انہیں جو معراج ہوئی، معراج کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ انسان کی جو تقدیر کا آخری مائل سٹون ہے، لاسٹ مائل سٹون آف اور ڈیسٹنی، وہ معراج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات الہیہ کو ایکسپیرینس کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. وہی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اقبال نے اسی وجہ وہ یہی کہتا ہے نا کہ اس سے پیغام یہ ملا کہ مقام بشریت ہے ذات انسان، جو کہ انسان کی قابو میں ہے، انسان کے کہ یہ جو پورا مقام جو پوری کائنات ہے انسان یہ بشریت کی ذات میں ہے. یہ ہم انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. چنانچہ ایک تو یہ ہے. دوسرا اقبال نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے ارتقاء، روحانی ارتقاء ہو، سوسائٹی کا ارتقاء ہو، اس میں سب سے زیادہ جو ارتقاء میں چیز حائل ہے اس کی اسپرچول ارتقاء میں، اس کو ایک اچھے سے اچھا انسان بنے، اچھے سے اچھا معاشرہ بننے میں وہ تعصبات ہوتے ہیں. وہ ہمارے جو وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو بائسز ہیں، اور اس کو اقبال نے ورڈز استعمال کیا ہے کہ ایک قرآن مجید میں اس کو ہی بت پرستی کہا گیا ہے، جس میں ایک ہم زبان لسانیات کی بنیاد کے اوپر قوموں کو تقسیم کرتے ہیں، رنگت کی بنیاد کے اوپر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وطن کی زمین کی بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے، یہ وہاں، ٹیریٹوریلزم. چنانچہ اقبال یہ کہتا ہے کہ جب یہ ہم کرتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ لات و منات ایک ورڈ استعمال کیا کہ بت جو ہے یہ سارے بت ہیں. کہتا ہے کہ جو بھی یہ اقبال کا جو کانسیپٹ آئیڈیا کا ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ ہر آئیڈیا کے اندر سیڈ آف ایٹرنٹی ہے. اگر آپ اس آئیڈیا کے لاجک کو ڈیولپ کرتے جائیں ایک اپنی ود دی ہیلپ آف کامن سینس، تو الٹیمیٹلی یہ اللہ کی صفت تک آپ کو لے جائے گا، یعنی کہ ایٹریبیوٹ آف آلمائٹی اللہ میں، جو کہ قرآن مجید میں آیا کہ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا. چنانچہ کہتا ہے کہ یہ انسان کے اندر جو تعصبات ہیں اور نفرتیں، یہ ایک اٹ پٹ اے اسٹریٹ جیکٹ اراؤنڈ آئیڈیا اینڈ ڈزنٹ الاؤ آئیڈیا ٹو گرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چنانچہ اقبال کے نزدیک یہ بویا کہ معاشرے کے اندر ایک کلچر آف ڈائلاگ پیدا ہو، فری آف کاسٹ، کہ لوگ جو ہے وہ اپنی کامن سینس سے، اپنے نالج سے جو ہے وہ اپنے حالات پہ تبصرہ کریں، اپنے ویلیو سسٹم کے اوپر تبصرہ کریں اور ان کو ایوالو کریں. فکسیشن آف مائنڈ کے خلاف ہے اقبال. اوکے، یعنی مسئلے کی نشاندہی کرنا ایک بات ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا دوسری بات ہے، اور آگے بڑھنا سب سے اہم بات ہے. بہت. اس وجہ سے اقبال کے نزدیک جو علم کی تحریک ہے، معاشرے کا جو بنیاد، ترقی کی بنیاد ہے اور تہذیب کی ترقی کی بنیاد ہے، وہ علم سے وابستہ ہے. اوکے، ایک علم، اور دوسرا اقبال کے نزدیک ہے وہ ہے عشق. بیسیکلی عشق وہ یہ کہتا ہے کہ ہائر ویلیو آف ایتھک، وہ ہائر ویلیو آف ایتھک جو کہ رب العزت، جو کہ آپ کو قرآن مجید کے ٹرم میں تقویٰ کے اوپر بیس کرتی ہیں. اوکے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ مثلا مغرب کے اوپر اقبال نے بہت زیادہ تنقید کی ہے. اب مغرب کی جو سویلائزیشن ہے اور اسلامک سویلائزیشن میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ اس میں فرق جو ہے وہ انسان کی ڈیفینیشن کا ہے.
ہماری ڈیفینیشن جو قرآن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ایک خلیفۃ البلۃ الارض ہے، اللہ نے زمین ایک اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرسیو کر سکتا ہے، اور یہ ایک معراج سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے معراج کے ذریعے. یہ یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کے اندر ایک ڈیوینٹی جو ہے رب العزت ہے وہ ایک ڈیوینٹی ڈیولپ کر سکتا ہے، ریوائیو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی پھونک ماری ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے جو ہمارے اندر ایٹریبیوٹس رکھے اللہ تعالیٰ کی، جس کو کہ ان کے یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ان کو آپ ڈیولپ کر کے ہم رب العزت کے جو خلافت ہے وہ اس دنیا میں قائم کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیول ہے یہ اسپرچول لیول ہے جو انسان کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، جبکہ ویسٹرن سویلائزیشن نے انسان کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ کی ہے سوشل ڈارونزم کے، کہ انسان ایک جانور ہے، ایک جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوالو ہوا جانور سے، اور ان کی تمام جو سوشل سائنسز کی بنیاد ہے علمیت کی وہ اس پہ کرتی ہے جی کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ جانور کی نفسیات سے ملتی جلتی ہے، یہ روحانیت کا لیول یہ اچیو کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ اس چیز نے جو ہے وہ یہ کہتا ہے یعنی کہ انسان کا جتنا بیہیویئر ہے بایولوجیکل بیہیویئر ہے، اس سے اوپر وہ جو ہے بایولوجیکل بیہیویئر سے اوپر یہ اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی طور پہ سیلفش ہے، بنیادی طور پہ اگنوبل ہے اور ایول ہے جو کہ ویسٹ کی. تو اقبال نے اس کو بہت جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے بڑے ایک اپنے ایک ڈیوائن انسٹنکٹ کے ساتھ، اور اس میں یہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کانشیس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ، تو یہ زمان و مکان کیا چیز ہے، ٹائم اور سپیس کیا چیز ہے، اس کو توڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں وہ اللہ کی تجلیات کا حصہ بن جاتا ہے. یہ اس نے کہا کہ اتنا بڑا مقام ہے. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ویسٹ کی فلسفی ہے اس نے انسانوں کو رنگت کی بنیاد پہ تقسیم کیا، بایولوجیکل فیچر کی بنیاد پہ تقسیم کیا، اور پھر اس سے قتل و غارت کا ایک سلسلہ ہوا جو کہ آج تک ختم نہیں ہو سکا. غارت گری ہے جس کا نام وہ ہے مغرب کی معیشت، یہ اقبال نے کہا. چنانچہ اقبال کے نزدیک وہ جو ایک انسان کی ڈیفینیشن ہے، ایک تو اس کی فلسفی اس کے اوپر بیس کرتی ہے، دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تخلیقی ہونا چاہیے، امیٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سب سے منفرد بات ہے کہ اقبال نے مغرب کے ان نظریات سے اختلاف کیا جہاں پہ انسانیت کے وقار کو گرا دیا جاتا ہے. جیسے نیٹشے کا تصور تھا، جیسے سپرمین کا اقبال نے کہا کہ ہمارا نوجوان شاہین ہے. تو یہ یہاں پہ ہمیں ایک تو فرق نظر آتا ہے. دوسرا سر یہ بھی فرمائیے گا کہ انسان کی تقدیر سے متعلق اقبال کیا کہتے تھے؟ ایک انسان، ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہو، میں کچھ بھی کر لوں کیا بدل جائے گا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دیکھیں اقبال نے یہ کہا ہے کہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ طاقت دی ہے اور انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں. نیٹشے کا جو فلسفہ ہے اور ویسٹ کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ، اور مارکس کا بھی یہی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ میکینیکل آپریشنز ہیں، میکینیکل فورسز جو ہیں اس کو ڈرائیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. جب میکینیکل فورسز ڈرائیو کرتی ہیں ایک مشین کی طرح تو پھر تو انسان کا عمل دخل ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اس پوری اقبال کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیجا ہے، اس کو ایک پاور آف ڈٹرمنیشن دی ہے اور اس کے تقدیر کے بہت سے اس کو راستے اس کے سامنے کھول دیے ہیں. اب اس کو ایک آپشن دے دیا ہے کہ جو بہتر ہے آپشن وہ کرے. اس کو کہتا ہے وہ، اس کو لفظ استعمال ریکنسٹرکشن میں کیا ہے کہ پروبیبلٹیز ہے. مثلا آپ نے یہاں آنا ہے تو یہاں آنے کے بہت سے راستے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایوینیو سے آ سکتے ہیں، بلیو ایریا سے آ سکتے ہیں، اوپر سے آ سکتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا آپشن ہے.
تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس آپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک غلام کے طور پہ یہاں نہیں بھیجا کہ جس کے آپشن نہیں ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے تقدیر کے پابند ہیں یہ جو ایک جگہ, یہ تو درخت اور یہ شجر, یہ جانور, یہ جو ہیں تقدیر کے تو وہ پابند ہیں. انسان اور انسان کے بارے میں اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز نے ثابت کر دیا ہے کہ زمان و مکان کی جو سپیس اور ٹائم کی لیمیٹیشن ہے یہ انسان ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جس طرح سورۃ رحمان میں ہے کہ ہے جن و انس اگر تم زمین و آسمان سے نکلنا چاہو تو نکل سکتے ہو, اس کے لیے اللہ بالسلطان, کہ اس کے لیے بہت زور چاہیے. دیکھو رب العزت نے یہ چنانچہ یہ کہتا ہے, اقبال نے کہا کہ اس تقدیر پسندی کے فلسفے نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا کہ جی ہماری تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے, ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے ری لرن یا ڈی لرن کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. بالکل. وہ اقبال کے نزدیک جو لرننگ کا کانسیپٹ ہے وہ کنٹینیوس ہے. کنٹینیوس ہے. ہاں, مثلا ایک جگہ اقبال نے کہا ہے, بہت زبردست شعر ہے, ایک دانش نورانی ہے دانش برہانی, ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. کہتا ہے کہ جیسے جیسے آپ حقیقت کی طرف بڑھتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں روشنائی ہوتی جائے گی, تو آپ کے بڑے بڑے جو اللہ کے مقامات ہیں, جو اس کائنات کے چھپے ہوئے مقامات ہیں, آپ کو ظاہر ہوں گے اور وہ آپ کو مقام حیرت میں ڈال سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں. بالکل ایسی ہے سر. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے ماہر اقبالیات, اور ہم جب اقبال کے فلسفے کی بات کرتے ہیں یہی ہماری کوشش ہے کہ کیسے ہم نے سیکھنا ہے. ایک بات بھی اگر ہم سیکھ پائیں اس پورے سیگمنٹ سے, جس طرح سر نے بات کی نا کہ وہ جو تقدیر کو لے کر مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا کہ بس سب کچھ تو لکھا ہوا ہے, ہم کیا کر لیں. نہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر اپنے قوت بازو پر انحصار کریں, اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں, جستجو کریں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. پاکستان کی ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے, اور جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ مصیبت پاکستان پہ آئی تھی, تو اس کے لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور خاص طور پر جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور وہ خود جگہ جگہ پہ گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا کہ سیلاب نے کتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں پاکستان میں. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو راغب کیا کہ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہونی چاہیے جو کہ جنیوا میں ہوئی. ہمیں توقع ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے کہ یہ جو فنڈز پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلج کیے ہیں یہ ان کو صحیح جگہ پہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے گی, اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو افیکٹڈ ہیں. ویلکم بیک جناب. پاکستان کی ترقی کی ہم روز بات کرتے ہیں, اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی, 2 بریکس پہلے ہم نے بات کی تھی اسمال انڈسٹریز کے بارے میں. ظاہر ان کا بڑا رول ہوتا ہے پاکستان کی ترقی میں, لیکن بہت سے اور فیکٹرز جن کا میں ذکر کر رہی ہوں اس میں بڑا کچھ شامل ہوتا ہے. اس میں گرینری, انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے ماحول کو سازگار بنا رہی ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, گروتھ کے لیے. ماہی گیری, توانائی, وسائل, بہت کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ میں جس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انڈسٹریلائزیشن اور پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے گرین اکانومی, اور پھر گرین اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گریننگ سکل. اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, لیکن گریننگ سکل کیا ہوتی ہے اس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وائس چانسلر نیشنل سکلز یونیورسٹی ڈاکٹر محمد مختار صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام جی, بہت مہربانی جی سر, بہت شکریہ جوائن کیا. سر سب سے پہلے تو ڈیفائن کیجیے گا گریننگ سکلز کیا ہوتی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ورڈ سکل ہے نا, اس کی امپورٹنس ابھی ایجوکیشن میں اور سکلز میں اور ہنرمندی میں یعنی یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہائی لائٹ ہوئی ہے. گریننگ سکلز جیسا کہ آپ سن رہے ہیں آج کل کلائمیٹ کی اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں. پاکستان بھی بڑا ابھی ہمارے ہاں
फ्लड्स आए, आई मीन इनकी कोई ना कोई रीज़न होती है। वो रीज़न ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम को इम्बैलेंस करते हैं तो सिस्टम का जो आउटकम होता है अल्टीमेटली वो अच्छा नहीं होता। ठीक। अब अगर इसको हम लेके जाते हैं कि ग्रीनिंग स्किल्स जो कि हमारे हर जितने भी पाकिस्तानी हैं या जितने भी दुनिया में लोग हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, और इसके लिए मैं सिंपलिस्टिक वे में जाता हूँ कि हमारा और हमारे जो बाहर जो ग्रीन आप देखते हैं पौधे, इनका बहुत बड़ा लिंक है। ठीक। मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर इस्लामाबाद से सारे पौधे ख़त्म कर दिए जाएं तो कितने दिन लोग इधर रह सकेंगे? ब्यूटी खत्म हो जाएगी। नहीं, ब्यूटी नहीं ख़त्म हो जाएगी। सांस आपके लेना जो मुश्किल हो ऑक्सीजन आ रही है कंटिन्यूसली, जो आपके बाहर पौधा खड़ा है ना, उसको अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट से थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला। और अगर आप जो है ना, इफ़ यू लव प्लांट्स, उसका भी शुक्रिया अदा करें कि तुम मुझे ऑक्सीजन दे रहे हो जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है। और ये आपको हर लम्हा चाहिए होती है, हर सेकंड चाहिए होती है। अब ग्रीनिंग स्किल्स की जब बात आती है तो इसमें आपने इंडस्ट्री का भी आप जिक्र फरमा रही थी। हो ये रहा है कि हम अपनी ग्रीन स्पेसेस को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम बच्चों में या हमारे स्कूल्स में ये अवेयरनेस नहीं ला रहे कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस है। अगर आप इवन जो है ना, ये यूनेस्को ने अभी रिसेंटली एक सर्वे भी किया जिसमें हार्डली 30 to 40% जो बच्चे स्कूल्स में हैं उनको इस चीज़ का पता है कि ग्रीनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो ग्रीनरी हमारे इर्द गिर्द है इसकी क्या अहमियत है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी यूनेस्को ने एक लीडरशिप प्रोग्राम भी मुतारिफ कराया है। अच्छा। उसमें दुनिया से 150 लीडर्स, वाइस चांसलर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि उसके इम्तिहान भी होते हैं। अच्छा। अगर आप इम्तिहान में फेल हो गए तो आपको निकाल देते हैं उससे। और ये कब हो रहा है सर? ये इस दिसंबर से शुरू हुआ था, अभी ये फरवरी में हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके 2 पार्ट थे, तो अल्लाह का करम ये है कि पहले पार्ट में तो मैं पास हो गया हूँ। यानी वाइस चांसलर का भी इम्तिहान होता है? नहीं, इस इम्तिहान में क्या क्या शामिल होता है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड। जी, बात ये है कि इस इम्तिहान में यही ग्रीनिंग ही शामिल है कि हमने किस तरीके से अपने मुल्क में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना है कि आप जो है ना, ये ऑक्सीजन जितनी भी ज़्यादा होगी वो हमारे लिए अच्छी होगी, हमारी सूरत हाल अच्छी रहेगी। और किस तरीके से उसमें फ्लड्स क्यों आते हैं, उसकी रीज़न ये है कि वी आर नॉट अप्रोप्रिएटली वर्किंग ऑन दिस ग्रीनिंग, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर ऊंचा जा रहा है। थोड़ा सा साइंस की बात हो जाएगी अगर आप मुझे इजाज़त दें। जो है ना, ये जो हम सांस अंदर को लेके जा रहे हैं, इसमें एयर है जिससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। जी जी। जो बाहर हम निकाल रहे हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल। जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एटमॉस्फेयर में एक लेयर सी बन जाती है, जिसे हम बाज़ औक़ात दिस इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस आल्सो। होता ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो सूरज की रोशनी दिन को आएगी, रात को वापस चली जाएगी, गुड बाय। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसान ज़्यादा या जितनी भी लिविंग है ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इनकी एक तह बन चुकी है हमारे ऊपर। होता ये है कि ये सनलाइट को वापस नहीं जाने देती, ये उधर ही ट्रैप कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। ओके। और ये पेरिस एग्रीमेंट, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, वो जो COP27, हाँ जी, उसमें वो हो रहा था, यही बातें हो रही थी कि दुनिया का टेम्परेचर जो है ना, पिछले मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्टली नहीं है, बिटवीन 60 to 70 ईयर्स जो है ना, दुनिया का टेम्परेचर जो है ना 1 पॉइंट ये इसमें है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अगर ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस वन, जो है ना, जैसे ये फ्लड्स आ रहे हैं, आधी दुनिया कहते हैं कि पानी में आ जाएगी। नहीं, ये लेकिन जो 0.5 बढ़ने की हम बात करें, इस पे हमारा तज्जिया क्या कहता है इन हालात को देखते हुए, कब हम कर लेंगे? बिकॉज हम तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अभी ये जो कॉन्फ्रेंसेस एनवायरनमेंट की हो रही होती हैं, तो उसमें यही बताया जा रहा होता है कि इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो पिछले 60 साल में बढ़ा है, अगले 100 साल में भी, 200 साल में भी, आने वाले वक्तों में भी इसे हमने आधा डिग्री सेंटीग्रेड और नहीं बढ़ने देना। अच्छा। अगर बढ़ गया तो दुनिया में ऐसे ही फ्लड आएंगे, ऐसे ही कैटास्ट्रॉफीज होंगी। तो उसके लिए
जो ग्रीनिंग स्किल्स या ग्रीन स्किल्स है, हमने इस नौजवान नस्ल को उसके लिए तैयार करना है कि आपने किस तरीके से उसमें नेशनल पॉलिसीज़ बनेगी, यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ बनेगी, हमारी जो यंग जनरेशन है, दैट द यूनेस्को इज़ टीचिंग अस, जिसका मैं आपको जिक्र किया जो आना। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ बात होती है कि कैसे ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और ऐसे करिकुलम में ऐड किया जाए या यूनिवर्सिटीज़ में या तालीम में कि अब इंडिविजुअल लेवल पर लोगों की सोच हो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करना, बिकॉज अगर नेशनल लेवल पर तो बन जाएगी, आप यूनेस्को की बात भी करें, लेकिन एक इंडिविजुअल ये समझे कि मुझे क्या कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल जी देखें, समझे, एवरीबॉडी आई मीन हैज़ टू मेक श्योर प्रोटेक्ट द प्लांट्स। अगर हर बच्चा जो है ना, ये सादी सी बात है, सादा सी बात है, क्योंकि उसने आपको ऑक्सीजन देनी है। अगर आप उसको काट रहे हैं, पौधे कम कर रहे हैं, दैट मीन द टाइम इज कमिंग कि आप अपनी ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं और आने वाली नस्लें जो है ना उसमें कम चली जाएगी। अच्छा सर, ग्रीन स्किल्स की बात हो रही है तो ग्रीन इकोनॉमी को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। ग्रीन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं उसमें कौन कौन सी डोमेन्स शामिल हैं? ग्रीनरी और प्लांटेशन के अलावा क्या क्या चीज़ें इस कैटेगरी में उसमें जब ग्रीन स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इन द प्रॉपर वे जो है ना, फिर उसके बाद हमारे ओशियंस हमारे साथ हैं, समंदर है, उससे जो है ना हम किस तरीके से हाउ वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वन। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वी हैव टू, आप भी लाहौर का आप स्माग का इशू देख रहे हैं जो है ना, रीज़न क्या है कि हमने ग्रीनिंग पर तवज्जो नहीं दी। हमारे जो है ना कोई इतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी जो कि हम ग्रीनिंग पर तवज्जो देते। आई मीन ग्रीनिंग इज़ ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री है तो उसे कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी चाहिए, उसका कोई ट्रैप होना चाहिए, उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। सो दिस वर्ल्ड इज़ गेटिंग बिसाइड दिस, जिसे हम कहते हैं जनरल स्किल एजुकेशन, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है दैट नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वो हमारा यही है कि हाउ वी कैन पुट द पीपल ऑन गुड स्किल ताकि उनको नौकरियां वगैरह भी मिल सकें। इसके साथ साथ हम एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो है ना हम चाहते हैं कि नौकरियां मिल जाएं, और अगर आबो हवा एनवायरनमेंट ऑक्सीजन कम है, फ्लड आ रहे हैं, आई मीन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से इश्यूज हो रहे हैं, सो हाउ वी कैन सर्वाइव। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी सर्वाइवल के लिए हम अपनी नई नस्ल को बताएं कि हमने तो ठीक है जो कर लिया, दिस इज़ योर टास्क कि आपने अपनी जो है ना। लेकिन सर अगर हम अभी अवेयरनेस पे लेट सपोज काम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्दो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन लेट सपोज कि अगर आज से भी कर रहे हैं, आने वाले कितने साल हमें दरकार हैं पहले अवेयरनेस क्रिएट करने में, फिर उस चेंज को लाने में? देखिए, इसके लिए आई कांट प्रिडिक्ट और फोरकास्ट। ये जो क्लाइमेट चेंज से जिसकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उन्हीं में यही बात हो रही होती है कि हम जो है ना, देखें पाकिस्तान इतना जो है ना, ये जो अगर हम पूरी जो है ना दुनिया को एक ही यूनिट समझ लें जो है ना, तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली पुटिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एनर्जी को ट्रैप करती हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वास्ते आपने सुना कि वो क्रेडिट भी आ रहा है कि वो जो लेस पॉल्यूटर हैं एनवायरनमेंट के, ऑल दीज थिंग्स। तो अब ये बेसिकली पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक कार इज़ एन एग्जांपल, क्योंकि हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं उससे देयर आर ए नंबर ऑफ गैसेस जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से जा रही होती हैं और हमारी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही होती हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट दुनिया में इसीलिए आ रहा है। तो ये ऑल दीज थिंग्स गो टू, आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी को अच्छे यानी एज ए वेल टू डू शुड गो फॉर द सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी। क्योंकि अगर वो घर में जो है ना, अगर आप फ्यूल यूज़ करते हैं या दूसरी जो है ना जो भी एनर्जीज़ हैं, तो उससे हम अपनी एनवायरनमेंट को जो है ना ख़राब कर रहे हो। सर, खूबसूरत एनवायरनमेंट की किसी कंट्री की कोई ऐसी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है जिसको हम कहें कि ये मुल्क जो है ना, इसने जो किया वो हमें करना है? जैसे कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड बड़ा खूबसूरत है, अपनी ब्यूटी, उसके जो भी वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो मौसम है, उसको बड़ा लोग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी जगह जो हम कहें कि इस मुल्क ने ये किया, इसने बहुत तरक्की की, इसने माहौल को अच्छा रखा, हम भी कर सकते हैं? देखिए, इसमें अभी ये यूनेस्को का प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसे ग्रीनिंग चैंपियन के नाम से करते हैं जो है ना, कि ऑफ कोर्स जिनको स्विट्ज़रलैंड की आप बात कर रही हैं, तो आई मीन ओवर देयर उनके पास देयर इज़ टू मच ग्रीनरी जो है ना, एंड दे आर केयरिंग अबाउट दिस वन। उनके जो मेरे ख्याल में छोटी छोटी बस्तियां जो कैंटोन्स वगैरह जो होते हैं, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है जो है ना, दे हैव ए रिलेटिवली दैट्स ए वी कैन कॉल दैट वन
کہ گریننگ سائڈ پہ بہت اچھا ملک ہے. لیکن دیر آر کنٹریز جس میں میں پاکستان کے بارے میں کہوں گا تو نہیں، لیکن ہم جو ہے نا فارسٹ کو ختم کرنا تھنگ لائک دیٹ ون اس سائڈ پر جاتے ہیں. اب آپ گریننگ چیمپئنز کا میرے ذہن میں میرے خیال میں شاید فلپینز اور ایک افریقن کنٹری ہے جو ہے نا، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، جس کی اس میں یونیسکو جس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی جو انوائرمنٹ کو جو ہے نا اچھا کیا. لیکن اگین ریممبر دس از اے کولیبریٹو ایفرٹ. یس، اگر آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے نا وہ پالوٹ کر رہا ہے، تو انوائرمنٹ وہ آپ کی بھی جو ہے نا کنیکٹڈ ہے سارا کو سارا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. لائف سٹائل میں بھی تو ڈفرینس آتا ہے نا سر. دیکھیں اگر لوگوں کو اچھی بڑی کھلی شاہراہیں چاہیے، اس کے لیے جنگل تو کٹے گا، راستے تو تبھی بنیں گے، اور پھر جب جنگل کٹے گا تو ماحول خراب ہوگا. کوئی بیچ کا پلان ایسا ہے کہ جو بھی آنے والے 10 سالوں میں 50 سالوں میں جو بھی پلاننگ ہو، جیسے روڈ سٹرکچر بنتے ہیں، موٹر ویز بنتی ہیں، نیشنل ہائی ویز بنتی ہیں، ان سب کی پلاننگ میں گرینری کو بھی محفوظ رکھا جائے، گرین ایریاز کو بھی، اور ساتھ ساتھ جیسے انڈسٹریلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ انڈسٹری کہاں لگے گی جہاں سے ظاہر ہے گرینری ختم ہو. اور اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں بات کہ اگر ہم پیر صحابت سے آگے کی طرف جائیں اور جب ہم کے پی میں انٹر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جو نئے ریسٹورنٹس بنے ہیں سلمیٰ، اگر آپ وہاں وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پہ وہ بناتے ہیں، جہاں پہ درخت ہے وہ سپیس چھوڑتے ہیں، درخت وہیں کا وہیں ہیں، اور پھر بھی ریسٹورنٹس ہیں. تو ایک ایگزامپل تھی، خوبصورت میں کوٹ کروں تو یہ کتنا اہم ہے سر کہ ہم جو بھی کنسٹرکشن کریں، یہ بڑا اچھا پوائنٹ سلمان نے ریز کیا کہ ہم درختوں کو بچائیں، محفوظ رکھیں. نہیں، یہ بات ان کی بالکل بجا ہے. ہمیں روڈز بنانی ہے، انفراسٹرکچر ہمیں چاہیے، لیکن کین وی تھنک اباؤٹ، ویسے اس کے لیے بھی آئی تھنک ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ رولز ہیں جن کو اوبے کیا جانا چاہیے، ان کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. لیکن دیر شوڈ بی اے پالیسی کہ یہ ہم اگر موٹر وے بنا رہے ہیں نا تو اس سے کتنے ٹریز ڈیمیج ہوں گے. میک شیور ان دا ویسینٹی، کیونکہ ہمارے پاس بہت اوپن ایریا ہے، اس سے کم از کم 2 گنا 3 گنا زیادہ اور جو ہے نا پلانٹیشن اینڈ اٹ از سو ایزی کہ آپ نے وہ درخت جس جگہ پہ سڑک بننے ہے، وہ درخت وہاں سے آرام سے آپ نکالیں گے روٹس کے ساتھ کہیں اور آپ اسے لگا دیں گے. دیٹ از سو ایزی. دیٹ کوڈ بی ڈن آلسو. اور جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں جس طرح ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ NOCs تب جاری کیے جاتے ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنا ایریا جو ہے اپنا گرین رکھیں گے، وچ از ویری گڈ سر. لیکن اس سارے بات میں چونکہ ہم بات سکلز کی کر رہے تھے اور گریننگ سکلز کی بات کرتے ہیں، آپ کی تو یونیورسٹی کا نام بھی نیشنل سکلز یونیورسٹی ہے، آپ کی یونیورسٹی کیا کر رہی ہے اس معاملے میں؟ آپ تو امتحان دے رہے ہیں پر یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، I mean our university is one of the cleanest and greenest university. Okay. Very nice. Because of اسلام آباد؟ اسلام آباد میں you are more than welcome. ہماری یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جس کو اٹس مائی پیشن جو ہے نا کہ دس شوڈ بی یونیورسٹی آف ٹیوب روزز. آپ نے وائٹ فلاور خوبصورت، ہم نے ساری یونیورسٹی میں اٹس فل آف روزز، اچھا ٹیوب روزز، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بچے بھی ہمارے ساتھ، ہمارا ایک یوتھ گرین کلب ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، ان کا مزے کی بات یہ ہے کہ ناٹ اونلی دے ورک ان دا یونیورسٹی، یونیورسٹی کو کلین اینڈ نیٹ رکھتے ہیں. پچھلے دنوں وہ ٹریل 5 جو ہے نا ہماری، اس پہ جا کے ان نے سارا اس کو کلین کیا ہے جو ہے نا، ہمارے بیٹے بیٹیوں نے جو ہے نا. کیونکہ یہ جو ہم ایون پالوشن بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اینڈ ونس یو پٹ دا فائر اینڈ تھنگ لائک دس ون، اگین یو آر پروڈیوسنگ مور کاربن ڈائی آکسائڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اگر یونیورسٹی کے بارے میں بات کی جائے تو دیکھیں پہلے زمانے میں اسکل جو ہے نا بڑا ایک کہتے تھے کہ اچھا یار مستری مزدور جو ہے نا اٹس ٹیکنگ دیٹ وے. لیکن اب اسکل جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. اب ہر یونیورسٹی کو اسکل چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے اسکل چاہیے. دیکھیں 3 ٹائپ کی اسکلز ہوتی ہیں. آپ کو، مجھے، یا جتنے لوگ جابز میں ہیں، انہیں جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، دس از سیکرٹ آئی ایم ٹیلنگ فار ایوری باڈی ہو از گوئنگ فار اے جاب، جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو کوگنیٹو سکلز، کیا اس بندے کے پاس یا خاتون کے پاس جو ہے نا جو نالج ہے جاب سے ریلیونٹ وہ ہے یا نہیں ہے. دوسرا دیکھتے ہیں سوشو بیہیویئر، کہ سوشل انٹریکشن کتنا ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، بیہیویئر. لیکن ان چیزوں پر یہ انڈیفائن ہیں، لیکن یہ ہم کنٹینیوسلی جو ہے نا ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تیسرا جو ہے نا جاب اسپیسیفک سکلز، کہ جس نوکری پر جا کے کام کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، دے آر دی کی ٹو سکسیز. تو ہماری یونیورسٹی جو ہے نا یونیک یونیورسٹی ہے جس میں ان تینوں پر کام کیا جاتا ہے. کہ اس میں ان کی کوگنیٹو امپاورمنٹ بھی ہے، ان میں ان کا سوشو بیہیویئرل بھی ہے، اور تیسرا بھی ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہمارا میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا. اس میں ایک تو چیز ہم نے یہ یونیک کی ہے کہ ہم جو ڈگری دے رہے ہوں گے، ڈگری کے ساتھ لازم ہے کہ ہمارے گریجویٹ کو ایک
स्किल सर्टिफिकेशन करनी है, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। Okay. वो स्किल सर्टिफिकेशन होगी कि आप जाके कोई जो है ना उससे अपना बिजनेस कर सकें, जॉब कर सकें, ठीक है जी। सही। और साथ साथ कॉग्निटिव एम्पावरमेंट भी होगी, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स भी आ गई। देन वी आर ए यूनिवर्सिटी एंड वी आर ए बिजनेस आल्सो। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इस्लामाबाद के लोग आके अपनी गाड़ियां रिपेयर करा सकते हैं। उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे सेनेट से हमें अप्रूवल है, और उससे जो इनकम आ रही होती है, नॉट ओनली कि वो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सीख रहे होते हैं, हमारे टीचर्स, उसको इमेजिन अबाउट दिस वन कि एक मिस्त्री जिसने कभी पढ़ा नहीं है, एक पढ़ा लिखा जिसने एमफिल पीएचडी की हुई है, वो आपकी गाड़ी के ओवरऑल जो है ना चेकिंग उसके सुपरविजन में हो रही है। और ये आई थिंक ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी ये हो रहा है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हो रहा। एंड इट हैज़ टू गो ऑल अराउंड। ये आने वाले दिनों में जो है ना हर यूनिवर्सिटी के लिए लाजिम होगा, होना चाहिए कि वो स्किल्स को इम्पॉर्टेंस दे, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। डिग्री इस ठीक है, डिग्री की इम्पॉर्टेंस है, लेकिन डिग्री की इम्पॉर्टेंस उस वक्त बनती है जब आप अपने ग्रेजुएट को ये 3 चीज़ें दे देते हैं। जॉब स्पेसिफिक स्किल दे देते हैं ताकि जाके काम कर सके, उसको सोशल, उसका बिहेवियर उसको इतना अच्छा बना देते हैं कि प्लेजेंट, लोग अक्सर बात करते हैं, ओ माय गॉड इट्स प्लेजेंट टू वर्क विद माय दिस कलीग, आप आपस में हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा ऑफ कोर्स जो है ना वो जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। और सर ये जो ग्रीनिंग स्किल है, क्या बिजनेस इंडस्ट्री के साथ इसका कोई ताल्लुक बनता है? क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आपने कहा इंजीनियर्स बनेंगे तो वो गाड़ियाँ भी ठीक करने हम उनको सिखाएंगे, लेकिन जिसने ग्रीनिंग सीख ली वो पैसे कहाँ से कमाएगा? आपके क्वेश्चन बड़े चैलेंजिंग हैं। मैं स्पेसिफिकली देखें, एक तो इंडस्ट्री के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है ना जी। इंडस्ट्री हम जो है ना इसके जो एग्जॉस्ट होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना जो है ना ये पार्टिकुलेट मैटर या इतनी गैसेस जो है ना ये कर सकते हैं। फिर उनका जो आ रहा होता है वेस्ट जो है ना उसको सही तरीके से किसी जगह पे लेके जाना है। तो आई थिंक देयर इज़ ए नीड फॉर अवेयरनेस इन एवरी सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, यू नेम इट। ग्रीनिंग स्किल्स हर जगह पर आ जाती हैं। दिस इज़ ए ग्रीनिंग स्किल्स या ग्रीनिंग पॉलिसी कि इंडस्ट्री को जो है ना शहर में ना बनाए, जो है ना बाहर ले जाए, ठीक है जी। दिस इज़ ए ग्रीनिंग स्किल्स और ग्रीनिंग पॉलिसी कि वो जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हाउ मच दे आर, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं कितने वो बाहर निकाल रहे हैं, एंड देन दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल आल्सो। आपने मोस्टली जो है ना ये जो होते हैं इस ये पॉल्यूटेड मटेरियल जो होता है, जो इसको डिटॉक्सीफाई करने के भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं। दे शुड गेट इन्वॉल्व विद दिस वन। सो ये ग्रीनिंग का जो यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, दे आर वर्किंग ऑन दिस वन। सो फार दे हैव बीन एबल टू, मेरे ख्याल में ये एक ग्रुप आएगा एंड देन देयर विल बी मेनी मोर। तो और एंगेजमेंट्स होंगी और ज़ाहिर चीज़ें और बेहतरी, ये पॉलिसीज और ये हमारी आपके और इम्तिहान। हाँ जी, क्लाइमेट चेंजेस की आई मीन इम्तिहान इट्स ए चैलेंजिंग बट इट्स एंजॉयबल जो है। चलिए, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ये हम बात कर रहे थे स्किल्स से मुतालिक, ग्रीनिंग स्किल्स से मुतालिक। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, और ये जो कमाने की बात है ना इसी को हम ज़रा आगे बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ प्रोफेशंस हम देखते हैं। जब पहले ये होता था ना कुछ चीज़ों को बिल्कुल लग्जरी समझा जाता था, जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल फिटनेस की बात करनी है, बॉडी बिल्डिंग की बात करनी है, तो इट्स काइंड ऑफ लग्जरी समझा जाता था। लेकिन अब बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस को एज अ प्रोफेशन बनाया जाता है, बनाया जा रहा है। तो नए नए कोर्सेज हम देख रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस हम देख रहे हैं मार्केट में। अब तो इसके मास्टर्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो लड़के लड़कियाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, आते हैं और फिर वो पढ़ाते भी हैं और साथ इसको एज अ करियर लेकर चलते भी हैं। तो इसी बारे से आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे बॉडी बिल्डर हसनैन वली करीमी साहब। साल 2020 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए एहतमाम जो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला हुआ, तो उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। 2009 में एज अ स्टूडेंट गए थे जनाब ऑस्ट्रेलिया, बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा किया, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग की, और 2015 में ऑस्ट्रेलिया में ही एक इंस्टीट्यूट है ऑफ फिटनेस, यहाँ पर उन्हें तालीम हासिल की, तो मास्टर सर्टिफिकेशन है इनके पास। एज अ कोच भी हमें नज़र आते हैं ये। तो आज ज़रा ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इनसे पूछते हैं कि एज अ फिटनेस कोच या एज अ स्ट्रेंथ ट्रेनर या एज अ बॉडी बिल्डर ये कितना अच्छा प्रोफेशन है। क्या ये सोचा था कभी कि पढ़ रहा हो इंसान अकाउंटिंग
اور آپ کو بتایا کہ آپ نے کتنی کیلریز کاؤنٹ کرنی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑی یونیک اسکل ہوتی ہے کہ آپ نے کاؤنٹنگ تو سیکھی لیکن اپنی پسند کی چیز کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ کیلریز کتنی کھانی چاہیے کتنی نہیں کھانی چاہیے. ویسے جب ہم جیسے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم پہلے تو اسٹیٹس سمبل کے طور پہ دیکھتے تھے, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ اس نے شوق تو پورا کر لیا ہے, اب یہ کمائے گا کہاں سے. تو باڈی بلڈنگ ایک ایسا شعبہ ہے, جیسے آپ باڈی بلڈر کا ذکر بھی کر رہے تھے, کہ اب یہ لوگ نہ صرف اپنا شوق پورا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو ٹریننگ بھی کرتے ہیں. اٹس اے پراپر سبجیکٹ, ایک پراپر فیلڈ بن چکی ہے. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب آسٹریلیا سے حسنین کریمی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. حسنین بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. حسنین جاننا چاہتے ہیں آپ سے, تھوڑا سفر تو ہم نے آپ کا شیئر کیا کہ جب آپ آسٹریلیا گئے, تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے جس طرح سے ماسٹر سرٹیفکیشن حاصل کی اور فٹنس کے میدان میں آپ آئے, سوچا تھا اسکول کالج کے درمیان کہ اچھا فٹنس اور اسٹرینتھ ٹرینر باڈی بلڈر کے طور پر آپ آگے جائیں گے, یہ صرف شوق تھا؟ جی بالکل, کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے میں کوچ بن جاؤں گا, بٹ ڈیفینیٹلی ایک فٹنس ایک ایلیمنٹ تھا جو کراچی سے مجھے شوق تھا کہ باڈی بنانی ہے, اچھا دکھنا ہے اور اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کرنا ہے. بٹ جب میں آسٹریلیا آیا آن اے اسٹوڈنٹ ویزا بیک ان 2009 میں, اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہم لوگوں نے اسٹڈیز حاصل کی, پھر وہاں پہ جو کلچر تھا آسٹریلیا کا, یہاں پہ کافی لوگ صحت کو جو ہے سیریس لیتے ہیں, اس حساب سے پھر میری بھی چاہت بڑھی اور پھر میں نے یہاں پہ پرسو کیا اور ساری چیزیں تعلیم حاصل کی اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا. میری ایک چھوٹی سی تنقید ہے, آپ نے یہی کیوں سوچا کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر کو ایک امپریس کرنے کے لیے باڈی بنانی ہے؟ آپ اپنی فٹنس پہ بھی تو بات کر سکتے تھے. وائی دیٹ تھاٹ؟ دیکھیں کیونکہ اس ایج کے اندر جو چیز سب سے زیادہ میرے سامنے جو تھی, جو مجھے بیسکلی چاہیے تھی وہ تھی. آج آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا جو سوچنے کا نظریہ بالکل بدل گیا, جیسے انسان زندگی میں بدلتا ہے. اس وقت کوئی لڑکی پسند تھی جس نے آپ کو اس لیے انکار کر دیا کہ آپ بہت اسکنی ہیں, آپ نے فٹنس پہ دھیان نہیں دیا ہوا؟ نہیں, ایسا پاکستان میں تو نہیں ہوا, بٹ ایسا آسٹریلیا میں ضرور ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیں حسنین کہ پاکستان, آپ نے کہا کہ آپ نے آسٹریلیا میں دیکھا بڑا ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں. پاکستان میں بھی تو باڈی بلڈرز بھی ہیں, لائف سٹائل بھی ویسے اچھے اچھے جم ہیں, ٹرینرز ہیں, اتنا کچھ ہے. تو آپ کو آسٹریلیا جا کے یہ خیال کیوں آیا کہ وہاں جا کے آپ نے فٹ ہونا ہے؟ دیکھیں جب 2009 میں نے پاکستان چھوڑا, اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہم لوگ آئے, یہاں پہ ہم نے اکاؤنٹنگ پڑھی, اس کے بعد پھر فٹنس کا شوق آیا اور سارا کچھ. تو پھر یہاں پہ میں نے پھر اپنی نیش جو ہے وہ چینج کی, میں نے اکاؤنٹنگ کو گیو اپ کیا, پھر میں نے فٹنس جو ہے وہاں پہ گیا, وہاں پہ میں نے ڈگریز کی, کوالیفیکیشن لی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو بیسکلی جب پاکستان میں نے چھوڑا تھا تو یہ سوچ کے نہیں چھوڑا تھا کہ میں آسٹریلیا کی فٹنس کی تعلیم لوں گا. جیسے 99.9% لوگوں کا گول ہوتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے اور XYZ پڑھیں گے اور پھر پیسے کمائیں گے اور وہ سارا چیز کریں گے. تو میرا بھی ایگزیکٹلی وہی گول تھا. یہ وقت اور حالات زندگی میں ایسے آئے جنہوں نے فائر ان دا بیلی کر دی, اور الحمدللہ وہ پورا ایک سفر جو ہے وہ ایک ایتھلیٹ سے ایک ٹرینر اور اب ٹرینر سے ہائی پرفارمنس ایتھلیٹ کا کوچ بن چکا ہوں. تو وہ سلسلہ چل رہا ہے سارا. اور یہ اگر میں پوچھوں کہ کتنے سالوں پر محیط ہے آپ کی یہ جرنی؟ جی 2011 میں اف آئی ریمبر تب یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا ایکسرسائز کا, اور شروع کے 3 سال تو ہم نے صرف ضائع کیے. وہی ٹپیکل مینٹیلٹی, ہمیں تو سب کچھ آتا ہے, ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا, 6 انڈے کھا لیے, 12 کیلے کھا لیے, اور تھوڑا یوٹیوب پہ اس کو دیکھ لیا. یوٹیوب از اے ویری گڈ پلیٹ فارم, وہاں پہ کافی اچھے لوگ بھی ہیں, سکھا رہے سب کچھ, بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کسٹمائز ہے. تو بہت سی بار وہاں پہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہے. اس 3 سال کے پروسیس میں میں نے اپنا شولڈر ڈیمیج کیا, اپنا ہپ بون ڈیمیج کیا, اور کتنی بار میرے ہاتھ کے اوپر کٹ لگے اور سارا کچھ. پھر آئی ریئلائز کہ نہیں, جس طریقے سے دوسرے پروفیشنز کے اندر ہمیں پروفیشنل کوچ کی ضرورت ہوتی ہے, اسکول کالج میں ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں بھی مجھے ایک کوچ ہائر کرنا چاہیے. اور پھر 2015 سے آنورڈس آج تک میرے پاس ایک کوچ ہے. اچھا حسنین, کیونکہ آج ہم نے پروگرام کے زیادہ تر حصے میں بزنس کی اور پیسے کمانے کی بات کی ہے, تو باڈی بلڈنگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا بینیفیشل بزنس ہے؟ دیکھیں ہر بزنس کے جو ورک ایتھکس ہیں وہ ڈیفینیٹلی سملر ہیں. آپ کو کوئی بھی بزنس کرنا ہے, آپ کو پہلے تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے. سارے بزنسز ایگزسٹ کرتے ہیں, سارے بزنسز میں پیسہ ہے. جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت پیسہ ہے, جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بیکار کام ہے, چھوڑ دو. میں نے یہ جو کام شروع کیا 2016 کے اندر, پرسنل ٹریننگ کا, جیسے جم کے اندر لوگوں کو ایکسرسائز کرانا, وہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہوا. شروع میں ڈیفینیٹلی چیلنجز تھے, بیکاز جیسے جو صاحب پہلے بات کر رہے تھے
پرسنل ڈیولپمنٹ کی اور کریئر کاؤنسلنگ کر رہے تھے کہ آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ہونا بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی آپ ٹیچر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کھول لوں جہاں پہ میں لوگوں کو پڑھائی کروں, اس کے لیے آپ کو بزنس اسکل چاہیے, اس کو کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے, سیلز مارکیٹنگ آپ کو سمجھنا آنا چاہیے, لوگوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, اسٹاف کو مینیج کیسے کرنا ہے, تھوڑا بہت پرسنل فائنینس بزنس فائنینس کی جو ہے نالج ہونی چاہیے. تو 2016 میں جب میں نے یہ پرسنل ٹریننگ کا کام اپنا اسٹارٹ کیا, اس وقت میں ایک لوکل جم کے اندر کام کرتا تھا. دین میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے صرف لوگوں کو وزن کم کروانا اور زیادہ کرنا آتا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. دین میں نے پھر بزنس کوچز اپنے ہائر کرنے شروع کیے. تو مثال کے طور پہ اگر میں $10 اپنے کوچ کو دیتا تھا تو اس سے جو مجھے نالج ملتی تھی وہ میں اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرتا تھا, اور وہ 10 کے 100 اس طریقے سے ہوتا تھا. تو اس طریقے سے میرا سلسلہ چل رہا ہے, اور آج تک میرے پاس کوچ ہیں. میں نے کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, یہاں پہ جو ہائی پرفارمنس کوچز ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ ان کے ساتھ لنک میں رہا ہوں, اور میں نے اپنی باڈی بلڈنگ سے زیادہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے. خرچہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی خرچہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہے. نہیں, وہ بالکل خرچہ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, ایبسلیوٹلی. اچھا, اب تو ہم اگر پاکستان میں دیکھیں حسنین, تو یہاں تو اٹ پٹو تو ٹرینر نکلتا ہے, جس کو دیکھو وہ ٹرینر ہے. تھوڑی سی باڈی بنائی ہے, ٹرینر بن گئے ہیں. میں تنقید کسی پہ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بگنر کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا کہ اچھا یہ ٹرینر ہے جو کہ اس کو سوٹ کر سکتا ہے, ادروائز تو وہ جی جیسا وہ خود ہے وہ کہے گا بس میں نے یہی سیکھا, یہی میں نے کیا, اور یہی میرا نالج, اور یہی میں نے آگے لے کر جانا ہے. ایک بگنر کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا یہ جو اسپیسیفک ٹرینر ہے نا, یہ ہے میرے لیے صحیح؟ یہ دیکھیں, آپ نے بہت زبردست بات کی. یہ صرف سلیکشن آف کوچ نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر ہر چیز کے اندر پرابلم ہے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے, جس کے پاس تھوڑا کچھ اور پیسہ آتا ہے وہ ایک ایکسپرٹ بن جاتا ہے. کوئی اچھی سی باڈی بنا لے یا ایک صرف چھوٹا سا کام شروع کر دے جو چل جائے, یہ سارے معاملات ہیں. تو آپ کو بیسکلی جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کا اگر کوچ آپ کو بیسکلی چاہیے تو کچھ پیرامیٹرز ہیں جو آپ کو اس کو دیکھنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کوچ ہے, ایسا تو نہیں کہ اس کو کوچ کی ضرورت ہے, پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن آ جائے کہ یار یہ واو کیا بات ہے. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کم سے کم 3-4 کیس اسٹڈیز ہوں, کلائنٹس ہوں جن کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا اور وہ آپ کے جیسے ہوں. ایسا نہ ہو کہ 5 مردوں کی ٹرانسفارمیشن کی اور آپ خود خاتون ہیں, تو ایسا بھی نہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے اچیومنٹس ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ باقی میں جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ خود بھی کر چکے ہیں اور اچیو بھی کر چکے ہیں. اور کمیونیکیشن اچھا ہونا چاہیے, اہم ہوتی ہے. ایک تو ظاہر آپ نے جم میں جتنا سکھایا, جتنی ٹرانسفارمیشن کی وہ اہم ہے, تکا جہاں لگ گیا, لیکن یہ سرٹیفکیٹس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے واقعی پڑھا ہے اس کو. دیکھیں, اب مجھے پاکستان کا نہیں پتا, کیونکہ پاکستان کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے کا اور کس لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے, خاص کر یہ فٹنس کی. بٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا زیادہ وہاں پہ لوپ ہول ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یو گیٹ دا لائسنس ٹو کل, اگر آپ کے پاس ایک کوالیفیکیشن آ جاتی ہے. اچھا حسنین, کیونکہ آپ آسٹریلیا میں, تو آسٹریلیا کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں کہ خواتین ٹرینرز بھی ہوتی ہیں, کیا وہ بھی اسی طرح سے جیسے آپ کی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں, یا خواتین باڈی بلڈنگ کی طرف کم آتی ہیں؟ نہیں, یہاں پہ تو بالکل الٹا ہے. یہاں پہ تو بیسکلی ہم لوگ بہت زیادہ تعصب کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سی بار, کیونکہ فیمیلز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ ہیں, اور ون آف دا بیسٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی فیمیلز ہیں, کمپٹیشن بھی کھیلتی ہیں, اور پرسنل ٹریننگ کے حوالے سے بھی فیمیلز کا زیادہ رہتا ہے, اور فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے ان کی. اور شادی کے بعد بھی یہ 2-3 گھنٹے صبح کام کر لیتی ہیں, شام کو کام کر لیتی ہیں. تو یہاں پہ ایکول ہے, ایسا کوئی نہیں کہ زیادہ ٹرینر جو مرد ہیں اور عورتیں, سب کا برابر ہے. زبردست, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو سیکھنے لائق بات ہے ہم سب کے لیے. بالکل, ہم سب کے لیے سیکھنے لائق بات ہے, سب کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. طولو عرض میں ارد گرد جہاں کے سب کے سیکھنے کی بات ہے کہ فیمیل ٹرینرز کو بھی ایسے ہونا چاہیے. پر سلمہ ٹریننگ کرا رہی ہو شعیب کو, ہو سکتا ہے, یو نیور نو, کہ کیا پتہ سلمہ اتنی اچھی باڈی بلڈنگ میں ایکسپرٹ ہو جائے کہ پہلے اپنے وہ مسلز وغیرہ بلڈ کرے اور اس کے بعد شیب کو بتائے کہ شیب آپ نے 5 کلو ویٹ صبح اٹھانا ہے, 5 کلو شام کو اٹھانا ہے, اور میں ویٹ کے نیچے دب جاؤں. بات یہ 5 کلو سے کچھ نہیں بنتا. اچھا, ہاں 15-20 کلو تو اٹھانا پڑے گا نا یار, کم از کم. نہیں, دیکھیں میں سخت ٹرینر نہیں ہوں. اچھا, لیکن ہم کیوں نہ حسنین سے یہ پوچھیں, کھانا کیا پڑتا ہے حسنین باڈی بلڈنگ کے لیے, کھانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ خود بات کرتے ہیں انڈوں سے متعلق, تو ایک میتھ ہے نا کہ وہ باڈی بلڈرز انڈے کھاتے ہیں اور ایک وائٹ ہی کھاتے ہیں, 24 انڈے. اصل میں دیکھیں بات ساری یہی ہے نا کہ ابھی پاکستان جب میں آئی تھنک اس سال کے شروع میں تھا, اور کافی ٹی وی چینلز پہ انٹرویو ہوئے تھے اور کچھ یونیورسٹیز میں بھی گیا تھا, سب کا ایک ہی
مجھے جو پاکستان کی عوام کو دیکھ کے جو چیز میں نے آبزرو کی آسٹریلیا میں پڑھنے اور یہاں پہ کام کرنے کے بعد، کہ ان کو بیسکلی بڑی اوپر سے جو ہے نا نیوز ہے ہر چیز کی اور خبر ہے. اب جیسے وہ سمجھتے ہیں اتنے انڈے کھا لو، اتنے کیلے کھا لو. ہماری عوام کو یہ نہیں پتا، زیادہ تر عوام کو، کہ یہ بیسکلی انڈے اور کیلے ہیں کیا. باڈی کو دیکھیں، پروٹین جو ہے مسل کے لیے ضرورت ہے. اب وہ پروٹین کہیں سے بھی ملے گا آپ کو. اب وہ آپ انڈے کھاتے رہیں یا آپ جو ہے وہ چکن بریسٹ کھاتے رہیں، اور وہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے جو باڈی کا فیول ہے، جیسے گاڑی کے اندر ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو ہمیں باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹس ڈالنی ہے جو پھر کنورٹ ہو کے گلوکوز، اور وہ پھر ہمیں انرجی دیتی ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے اس کو کنزیوم کرنا ہے. جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ 5 کلو نہیں 20 کلو اٹھانا پڑے گا. اٹس ایکچولی ڈزنٹ میٹر کہ آپ 5 کلو یا 20 کلو اٹھا رہے ہیں. واٹ میٹر از کہ آپ کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں، کس ٹائم پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کا گول کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے کریئر کے اندر ابھی کچھ 7-8 سال ہو گئے ایز اے کوچ. اس سے پہلے بھی انآفیشلی میں ہیلپ کرتا رہتا تھا، بٹ جیسے کہتے ہیں کہ آن دا بکس 8 سال کے اندر میں نے آسٹریلین آرمی، آسٹریلین نیوی، ایکچوری آف پولیس کے اندر جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کرکٹرز پاکستان کے بھی اندر کچھ لوگ ہیں میرے سے کنیکٹڈ، میں آئی کین ناٹ نیم دیم. اور دوسرا ابھی آسٹریلیا کے جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. پروفیشنل باکسرز، ورلڈ چیمپئن کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. تو سب سارے ایک ہی چیز ہے، سب کی ہیلتھ ہے، سب کی فٹنس ہے، بٹ ان سب کو ان کے اسپورٹس کے حساب سے ایکسرسائز کرانی پڑتی ہے. پھر ان کی ڈائٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک کوچ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کی وہ کوچنگ کر رہا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، روٹین کیا ہے، کیا کھاتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، روٹین میں ایکسرسائز کتنی شامل ہے. تو یہ سب اگر وہ سمجھ پائے گا تو وہ اس کے اکارڈنگلی کسٹمائز پلان بتا پائے گا، اور پھر اس کسٹمائز پلان کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. حسنین بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور اپنے سفر سے متعلق اور اپنے ایکسپیرینس سے متعلق ہم سے شیئر کر رہے تھے. ناظرین، وقت ہو گیا ختم، ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.